السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتے ہوں کہ میرے سب سننے والے اللہ تعالیٰ کی رحمتوں اور برکتوں میں ہوں گے انشاءاللہ۔ اللہ رب العزت کی دی ہوئی توفیق سے اللہ کے پاک نام کی ابتدا سے ہم 8واں پارہ شروع کرنے لگے ہیں الحمدللہ۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ مالک الملک کے واسطے، جس نے ہمیں اشرف المخلوقات بنایا اور اپنے پیارے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہمارا ہادی بنا کر بھیجا۔ اس کے بعد لاکھوں کروڑوں درود و سلام امام الانبیاء احمد مجتبیٰ آمنہ کے لال حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات پر ہوں، جنہوں نے یہ بھلائیوں والا دین ہم تک پہنچایا۔ سورۃ الانعام آیت نمبر 111، 8واں پارہ الحمدللہ۔ وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ، اور اگر ہم کفار کے پاس فرشتوں کو بھیج دیتے اور ان سے مردے باتیں کرنے لگتے اور ان کی ہر مطلوبہ چیز ہم ان کے سامنے پیش کر دیتے، تب بھی یہ لوگ ایمان نہ لاتے۔ ہاں اگر اللہ چاہے تو اور بات ہے، لیکن ان میں سے اکثر لوگ جہالت کی باتیں کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہے ہیں کہ اگر ہم کفار کے معجزات کے متعلق تمام خواہشات کو پوری کر بھی لیتے، ان کے پاس فرشتے بھیج بھی دیتے جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی تصدیق کریں، پھر بھی یہ اس وقت تک ایمان نہیں لائیں گے جب تک اللہ کو ان کا مومن بنانا منظور نہ ہو۔ کفار ایمان سے پیچھا چھڑانے کے لیے اس قسم کے جھوٹ بول رہے ہیں، دراصل یہ ایمان لانا ہی نہیں چاہتے، کیونکہ کفار نے ہمیشہ وحی الہی سے انکار کیا۔ وہ اللہ کے ہر معجزے کو ٹھکراتے رہے، وہ اب بھی بھیجے گئے ہر معجزے کو ٹھکرائیں گے، وہ صرف بہانے کر رہے ہیں۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ، اور اسی طرح ہم نے ہر نبی کے دشمن بہت سے شیطان پیدا کیے، کچھ آدمی اور کچھ جن میں سے بعض کو چکنی چپڑی باتوں کا وسوسہ ڈالتے رہتے تھے تاکہ ان کو دھوکہ میں نہ ڈالا جائے، اور اگر اللہ چاہتا تو وہ ایسے کام نہ کرتے۔ بس ان لوگوں کو جو یہ جھوٹ گھڑ رہے ہیں آپ رہنے دیجئے۔ اللہ رب العزت اس آیت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دے رہے ہیں کہ آپ پریشان نہ ہوں، آپ غم نہ کریں۔ آپ کے ساتھ دشمنی اور مخالفت کا جو معاملہ یہ کفار کر رہے ہیں وہ کچھ نیا نہیں ہے۔ آپ سے پہلے بھی ہر قوم اپنے اپنے نبی کے ساتھ یہ معاملہ کرتی رہی ہے، اور تاکہ جھوٹ کی طرف ان لوگوں کے دل مائل ہو جائیں جو آخرت پہ یقین نہیں رکھتے، اور تاکہ وہ جھوٹ کو پسند کر لیں اور جو برے کام کر رہے تھے وہ کرتے ہی رہیں۔ فرمایا دشمنان رسول شریر انسان بھی ہوتے ہیں اور خبیث جن بھی۔ شیطان ہر اس شخص کو کہا جاتا ہے جو اپنی شرارت میں پیش ہوتا ہے۔ افغیر اللہ ابتغی حکما، اے نبی کہہ دیجئے کیا اللہ کے سوا میں کسی اور فیصلہ کرنے والے کو تلاش کروں، حالانکہ وہی ہے جس نے ایک مفصل کتاب تمہارے پاس بھیج دی
اور اے نبی جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی وہ اس بات کو یقیناً اچھی طرح جانتے ہیں کہ یہ آپ کے رب کی طرف سے حق کے ساتھ اتاری گئی، اسی لیے آپ شک کرنے والوں میں سے نہ ہو جائیے۔ اللہ رب العزت اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرما رہے ہیں کہ جو اللہ کو چھوڑ کر غیروں کی عبادت کر رہے ہیں انہیں فرما دیجئے کہ کیا میں اللہ کے سوا کوئی اور فیصلہ کرنے والا تلاش کروں جو میرے اور تمہارے درمیان اختلاف کا فیصلہ کر دے اور یہ بتا دے کہ کون سی راہ ٹھیک ہے۔ اللہ کے ہوتے ہوئے مجھے غیروں کے فیصلوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ہم سب کے اندر اس طرح کا پختہ کامل ایمان یقین ہونا چاہیے کہ ہم یہ سوچ لیں کہ صرف اللہ رب العزت کا راستہ سیدھا ہے، اللہ رب العزت صرف عبادت کے لائق ہیں، اللہ کے ساتھ ہمیں کسی کو شریک نہیں بنانا، اللہ کے سوا کوئی مشکل کشا نہیں ہے، اللہ کے سوا کوئی روزی دینے والا نہیں ہے، اور اللہ کے سوا کوئی نیک اولاد دینے والا نہیں ہے۔ وَتَمَّتْ کَلِمَاتُ رَبِّکَ صِدْقًا وَعَدْلًا، اور آپ کے رب کا کلام سچائی اور انصاف کے اعتبار سے کامل ہے، اس کے کلام کو کوئی بدلنے والا نہیں، اور وہ خوب سننے والا اور جاننے والا ہے۔ اور دنیا میں بہت زیادہ لوگ ایسے ہیں کہ اگر آپ ان کا کہنا ماننے لگیں تو وہ آپ کو اللہ کی راہ سے بھٹکا دیں گے، وہ تو صرف بے اصل خیالات پر چلتے ہیں اور بالکل جھوٹی باتیں کرتے ہیں۔ بے شک آپ کا رب اسے خوب جانتا ہے جو اس کی راہ سے بہک جاتا ہے، اور وہ ان کو خوب جانتا ہے جو اس کی راہ پر چلتے ہیں۔ آیات کریمہ میں بیان کیا گیا کہ دنیا میں اکثریت گمراہ لوگوں کی ہے۔ فرمایا آپ ان کی اکثریت دیکھ کے ان کی پیروی نہ کیجیے، یہ لوگ تو خود بھی گمراہ ہیں اور آپ کو بھی گمراہ کر دیں گے۔ آج کے دور میں، آج کے معاشرے میں اگر دیکھا جائے تو بہت سے لوگ ہمارے آس پاس ایسے ہیں جو منکر ہیں، جو مسلمان گھرانوں کے بچے ہیں، مسلمان ماں باپ کی اولاد ہیں، لیکن دینی نہج پہ کیونکہ ان کی تربیت نہیں ہو سکی، ان کو قرآن کریم میں موجود احکامات کے بارے میں نہیں پتہ، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ کا رسول تو مانتے ہیں لیکن وہ اللہ کے احکامات کو نہیں مانتے۔ مسلمان گھرانوں کے بچے، اللہ تعالی ہم سب کو معاف کرے، اور اللہ تعالی ہم سب کے بچوں کو سیدھی راہ پہ چلائے، اور اللہ تعالی ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنے بچوں کو دین کی تعلیم حاصل کروا سکیں۔ فرمایا اللہ رب العزت کہہ رہے ہیں کہ میں خوب جانتا ہوں کہ کون گمراہ ہے، اور میں ان پر گمراہی کے کام آسان کر دیتا ہوں، اور میں سیدھی راہ والوں کو بھی جانتا ہوں، اور ان پر میں ہدایت کے کاموں کو آسان فرما دیتا ہوں۔ بخاری مسلم کی حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے لوگوں نیک عمل کرو، اس لیے کہ نیک لوگوں کے لیے نیک عمل ہیں اور برے لوگوں کے لیے برے عمل آسان بنا دیے جاتے ہیں۔ فَقُولُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ، پس جس جانور پر اللہ کا نام لیا جائے اس کے گوشت میں سے کھاؤ اگر تم اس کے احکام پر ایمان رکھتے ہو، اور تم ایسے جانور کے گوشت میں سے کیوں نہیں کھاؤ گے جس پر اللہ کا نام لیا گیا، حالانکہ اللہ نے ان سب جانوروں کی تفصیل بتا دی جن کو تم پر حرام کیا ہے، مگر وہ بھی جب تم کو سخت ضرورت پڑے تو وہ تمہارے لیے حلال ہیں، اور بے شک بہت سے لوگ علم کے بغیر لوگوں کو اپنی خواہشات سے گمراہ کرتے ہیں، بلا شبہ اللہ حد سے نکل جانے والوں کو خوب جانتا ہے۔ اللہ رب العزت بار بار قرآن مجید میں فرما رہے ہیں کہ ذبیحہ وہی حلال ہے جس پر اللہ کا نام لیا جائے،
بتوں کے نام کا جانور حرام ہے، خواہ اس کو اللہ کے نام سے ذبح کیا جائے، اور اپنی موت سے مرا ہوا جانور بھی حرام ہے۔ جس کھانے پر اللہ کے نام کے علاوہ کسی بھی نبی یا کسی بھی ولی کا نام ہو، وہ حلال کیسے ہو سکتا ہے، جبکہ اللہ رب العزت نے واضح قرآن میں ایسے کھانے کو حرام قرار دے دیا۔ ہماری سوسائٹی میں ہم سب لوگ بہت بہک چکے ہیں۔ ہم سب لوگ اللہ رب العزت کے نام پہ دینے کی بجائے اپنے دل میں یہ گمان رکھتے ہیں، اپنے دل میں یہ چیز رکھتے ہیں کہ ہم اپنے فلاں ولی کے لیے دے رہے ہیں، ان کے مزارات پر جا کر دیتے ہیں، ان سے اپنی مشکلوں کا حل مانگتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ فرمایا اللہ کے وہ نیک بندے، وہ بے شک اللہ کے بڑے ہی نیک بندے جو وفات پا چکے ہیں، جب وہ اپنے لیے اس ٹائم مردہ ہوتے ہوئے کچھ نہیں کر سکتے تو وہ عقل کے اندھو وہ تمہارے لیے کیا کریں گے؟ وہ تمہارے لیے کس طرح اللہ سے سفارش کریں گے؟ وہ تو وفات پا چکے ہیں، اور سفارش تو قیامت کے دن صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چلے گی۔ وہ بھی اب اللہ رب العزت کے حکم سے ان پر بھیجے والا درود و پاک سنتے ہیں، لیکن ابھی اس کنڈیشن میں وہ اللہ رب العزت سے تمہارے لیے کوئی دعا نہیں مانگ سکتے، اور وہ کوئی رب نہیں ہے جو وہ خود تمہاری اس آرزو کو پورا کر دیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن کو پڑھ کر، اس کو سمجھ کر اور سنت رسول پر عمل کرنے والا بنائے۔ پھر فرمایا کہ جن حلال جانوروں کو شریعت کے مطابق ذبح کیا گیا، ان کے کھانے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر حرام جانور کی نشاندہی کی ہے، لیکن اگر پھر بھی تم سخت لاچاری کے حالت میں ہو اور اپنی زندگی کو باقی رکھنا ہے تو تم پر فرض ہے کہ تم اس کھانے میں سے چند لقمے لے سکتے ہو۔ وَزَارُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ بَاطِنَهُ، اور تم کھلے اور چھپے تمام گناہ چھوڑ دو۔ بے شک جو لوگ گناہ کر رہے ہیں ان کو ان کے کیے ہوئے اعمال کی عنقریب سزا ملے گی۔ فرمایا ہر قسم کے گناہ سے بچنا ضروری ہے، خواہ چھوٹا ہو خواہ بڑا ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اللہ کے نبی گناہ ہے کیا؟ ہمارے ذہن میں بھی اکثر یہ خیال آتا ہے کہ گناہ کی کیا اس کی تعریف کیا ہے، گناہ کیا ہے؟ تو نبی کریم نے واضح انداز میں ہمارے لیے بتایا کہ گناہ وہ ہے جو تمہارے دل میں کھٹکے، اسے تم لوگوں سے چھپاؤ، وہ گناہ ہے۔ کوئی بھی ایسی بات، کوئی بھی ایسا عمل جو آپ کو یہ لگے کہ اگر میں اس کو لوگوں کے سامنے کروں تو اس کا مطلب ہے کہ وہ گناہ ہے۔ جب آپ یہ فیل کرنے لگ جائے کہ میرا یہ عمل شاید لوگوں کی نظروں میں میری عزت گھٹا دے گا تو وہ گناہ ہے۔ چھوٹی سی بات ہے، گھروں میں ہمارے والدین جب ہم سے پوچھتے ہیں نماز پڑھ لی، تو کہیں بچپن میں مجھے یاد ہے کہ ان کی ڈانٹ سے بچنے کے لیے کہہ دیتے تھے جی پڑھ لی۔ وہ گناہ، وہ چھوٹا سا گناہ کہ اللہ کے احکامات کو نظر انداز کر دیا اور ان کی ڈانٹ سے بچنے کے لیے اصل بات کو چھپا لیا اور اپنے سر پہ گناہ لے لیا۔ آج کے دور میں ایسی کئی چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں، توحید پر چلنے کی، حق کے راستے کی، صحیح اور غلط کی تمیز کی، جھوٹ سے روکنے کی، کسی کو سچی بات کہہ دینے کی، ایسی بہت سی باتیں ہیں جو ہم اپنے دل میں محسوس کرتے ہیں کہ شاید یہ غلط ہے اور اس کو چھپا جاتے ہیں، اس کو ادا نہیں کرتے ہیں، وہ گناہ ہے۔
جو ہمارے دل میں کھٹک جائے کہ شاید یہ اچھی بات نہیں ہے، اس کو ہم چھپاتے ہیں، وہ گناہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح سمجھ عطا کریں، آمین۔ وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ، ایسے جانوروں میں سے مت کھاؤ جن پر اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو، بلکہ یہ یقیناً نافرمانی ہے، اور بلا شبہ شیاطین اپنے دوستوں کے دل میں وسوسے ڈالتے ہیں تاکہ یہ تم سے جھگڑا کریں۔ اگر تم نے ان کی بات مان لی تو یقیناً تم بھی ضرور مشرک ہو جاؤ گے۔ اللہ رب العزت نے ایک مرتبہ پھر بیان کر دیا کہ اللہ کے نام کے علاوہ کوئی بھی کھانا مت کھاؤ۔ پھر مزید اس آیت کی تفسیر بیان کی گئی کہ جس جانور کو ذبح کرتے وقت اللہ کا نام ہی نہ لیا جائے، بسم اللہ ہی نہ پڑھی جائے، وہ حرام ہے، خواہ پھر اس کو ذبح کرنے والا کوئی مسلمان ہی کیوں نہ ہو۔ فرمایا جب تم اللہ کے حکم کو چھوڑ کر اس کی شریعت کو ٹھکرا کر دوسروں کے قول کو پسند کرو گے، ان کو مقدم سمجھو گے، تو یہ شرک ہے۔ جیسے یہودیوں اور عیسائیوں نے اللہ کو چھوڑ کر اپنے عالموں اور عابدوں کو رب بنا لیا۔ عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اللہ کے رسول، یہ ترمذی شریف کی حدیث ہے، کہ اہل کتاب اپنے علماء اور عابدوں کی عبادت تو نہیں کی؟ آپ نے فرمایا کیوں نہیں کی؟ انہوں نے حرام کو حلال اور حلال کو حرام کر دیا، اور عوام نے ان کی پیروی کر لی، یہی ان کی عبادت تھی۔ ہمارے وہ بزرگان دین جو وفات پا چکے، وہ گنہگار نہیں تھے، وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتے تھے، وہ صرف عبادت کا حکم دیتے تھے، اللہ کی عبادت کا حکم دیتے تھے۔ مگر جب وہ وفات پا گئے تو ہم نے یہودیوں اور عیسائیوں کے دیکھا دیکھی، ہم نے کافروں کے دیکھا دیکھی ان کی عبادت شروع کر دی۔ اور وہ کیسے شروع کر دی کہ انہی مزاروں پر جا کر ان کے پہلے مزار بنائے اور پھر ان پہ جا کے سجدہ کیا جاتا ہے اور پھر وہاں پہ دعائیں مانگی جاتی ہیں۔ کتنا بڑا ہماری سوسائٹی کا یہ المیہ ہے کہ اللہ کے ساتھ اللہ کے بندوں کو ہی شریک بنا دیا۔ یہودی، عیسائی، کافر اللہ کے ساتھ بتوں کو شریک بناتے تھے۔ عیسائیوں نے اللہ کے ساتھ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو شریک بنا ڈالا، یہودیوں نے اللہ کے ساتھ حضرت عزیر علیہ السلام کو جو ہے وہ معبود بنا ڈالا، اور کافروں نے بت بنائے، اور مسلمان اللہ کے نیک بندوں کو اس کے ساتھ شریک بنا رہے ہیں، لیکن وہ اس چیز کا کانسیپٹ ہی نہیں رکھتے کہ وہ کچھ غلط کر رہے ہیں۔ اگر ان کو روکا جائے، ان کو سمجھایا جائے، تو آگے سے کہہ دیتے ہیں ان کا دین ہی اور ہے، ان کی بات ہی اور ہے، ان کی سمجھ ہی اور ہے۔ وہ اس لیکچر کو سننا پسند ہی نہیں کرتے جس میں ان کو اس چیز کے بارے میں سمجھایا جائے، اس لیکچر کو نہیں سنتے ہیں۔ اومن کانا میتن فاحییناہ، ایسا شخص جو پہلے مردہ تھا پھر ہم نے اس کو زندہ کر دیا، اور ہم نے اس کو ایک ایسا نور عطا کیا جس کی مدد سے وہ لوگوں میں چلتا پھرتا ہے۔ کیا وہ اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے جو اندھیروں میں پڑا ہوا ہے اور وہ اس سے نکل ہی نہیں پاتا؟ اسی طرح کفار کو ان کے اعمال خوشنما محسوس ہوتے ہیں۔ آیت مبارکہ میں کافر و مومن کی مثال ہے۔ مومن کا دل پہلے مردہ تھا، کفر و گمراہی کی دلدل میں پھنسا ہوا تھا، اللہ تعالیٰ نے اسے زندہ کیا، اس کا دل نور ایمان سے جگمگایا، اسے ہدایت کی توفیق عطا کی، نبی کی باتیں ماننے کا شوق پیدا کیا، پھر قرآن عظیم دیا جس کی روشنی میں وہ چلتا ہے، اس کے احکامات کو بجا لاتا ہے، اپنی زندگی کو بنا رہا ہے۔ اس کے برعکس کفار کی نگاہ میں شیطان ان کی گمراہی کو خوبصورت بنا کے دکھاتا ہے، اسی لیے کافر اپنے اعمال کو اچھا اور صحیح سمجھتے ہیں اور پھر اپنے برے عمل کرتے کرتے وہ جہنم میں جا گرتے ہیں۔
آپ خود سوچئے، کیا ایک ایسا شخص جو روڈ پہ چلا جا رہا ہے، واک کرنے ہی نکلے ہیں، اگر لائٹ ہے روڈ پہ تو آپ ایزیلی وہاں پہ موو کر سکتے ہیں. آپ کو یہ خوف نہیں ہوتا کہ میں کہیں ٹھوکر لگ کے گر جاؤں یا میرے سامنے کوئی ایسی چیز آ جائے جو مجھے نقصان پہنچا دے. لائٹ چل رہی ہے، آپ کو سب کچھ نظر آ رہا ہے. اس کے برعکس امیجن کیجئے کہ لائٹ گئی ہوئی ہے، آپ واک کے لیے نکلے ہیں، لائٹ گئی ہوئی ہے اور آپ اندھیرے میں واک کر رہے ہیں. سوچئے آپ ٹھوکر لگ کے گر بھی سکتے ہیں، کوئی موذی جانور بھی نکل سکتا ہے، کوئی راہ چلتا راہگیر لٹیرا وغیرہ وہ بھی آپ کو نقصان پہنچا سکتا ہے. آپ تو اپنے دفاع کے لیے کچھ نہیں کر پائیں گے نا، کیونکہ اندھیرے میں ہیں، آپ کو سامنے والا کچھ نظر ہی نہیں آ رہا. آپ کو صرف یہ پتہ ہے کہ میں یہاں چل رہا ہوں، اس کے بعد کیا عوامل ہو رہے ہیں وہ آپ کو نہیں پتہ. اس کے برعکس جب آپ اسٹریٹ لائٹس کی روشنی میں واک کر رہے ہیں، آپ اپنے ارد گرد کے حالات سے باخبر ہیں. آپ جانتے ہیں کہ میں یہاں سے گزر رہی ہوں، کہاں جمپ آ رہا ہے، کہاں مجھے ٹھوکر سے مجھے بچنا ہے، کہاں سے ٹریفک آ رہی ہے، مجھے سائڈ پہ ہو کے چلنا ہے. اگر خدا نخواستہ کوئی موذی جانور نکل آئے تو وہ بھی آپ کو پتہ ہے کہ یہ میرے راستے میں آ رہا ہے، میں نے کیسے اپنے آپ کو اس سے بچانا ہے. تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جو اللہ کے ساتھ شریک بناتے ہیں وہ، اور جو اللہ تعالیٰ کی ہدایت کی روشنی میں ہے وہ، ان کی مثال ایسی ہے کہ اللہ کے سچے مسلمان، مومن مسلمان اللہ کی قرآن کی روشنی میں چل رہے ہیں. وہ قرآن کو پڑھتے ہیں، اس کو سمجھتے ہیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو دیکھ کر اپنی زندگی کو گزار رہے ہیں، گویا وہ روشنی میں ہیں. اس کے برعکس وہ لوگ جو شرک میں ڈوبے ہوئے ہیں، جو اللہ کے احکامات پورے کرنے کی بجائے صرف دکھاوے کی نیکیاں کر رہے ہیں، شیطان کے ہتھ کنڈوں پر چلتے ہوئے شیطان کے راستے پر چل رہے ہیں، وہ اندھیرے میں ہیں، ان کو کچھ نظر نہیں آ رہا. جو مومن بنتا ہے اس کو یہ نظر آ رہا ہے کہ میں یہ عمل کر رہا ہوں، مجھے اللہ نے اس کے بدلہ میں جنت دینی ہے. جبکہ کافر کو، شرک کرنے والے کو، مشرکین کو، ان کو تو معلوم ہی نہیں ہے کہ وہ جو عمل کر رہے ہیں اس کے بدلے میں ان کو ملے گا کیا. وہ تو اپنے ان عملوں پہ اس قدر کھوئے ہوئے ہیں، ان کو لگتا ہے کہ دنیا میں ان کی واہ واہ ہو جائے گی، وہ ریاکاری میں چل پڑے ہیں، وہ اندھیرے میں ڈوبے ہوئے ہیں، لیکن ان کو اس چیز کا احساس نہیں ہے. اور آخر کار ان کو بدلے میں کیا ملے گا؟ ایٹ دی اینڈ وہ جہنم میں گرتے چلے جائیں گے. استغفر اللہ. للکافرین ما کانوا یعملون، کفار کو ان کے اعمال خوشنما معلوم ہوتے ہیں. ان کو لگتا ہے کہ جو عمل وہ کر رہے ہیں وہ تو بہت ہی اچھے ہیں. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ، اور اسی طرح ہم نے ہر بستی میں وہاں کے بڑوں ہی کو جرائم کا مرتکب بنایا تاکہ وہ لوگ وہاں فریب کریں، اور وہ لوگ دراصل اپنے ہی ساتھ فریب کر رہے ہیں اور انہیں اس کا شعور ہی نہیں ہے. آیت مبارکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ جل جلالہ تسلی دے رہے ہیں کہ جس طرح آپ کے زمانے میں بڑے بڑے مجرم، دغاباز، فسادی، کفر و شرک کی دعوت کرنے والے، آپ کی مخالفت پر لوگوں کو ابھارنے والے اور حق سے روکنے والے شرپسند ہیں، اسی طرح ہر پیغمبر کے زمانے میں ان کی بستیوں میں ایسے لوگ تھے جو کفر و شرک کے مرکز و ستون بنے رہتے تھے. اور ان کا انجام کیا ہوا؟ بہت ہی برا. جبکہ انبیاء کا مستقبل شاندار اور روشن ہے. فرمایا اللہ رب العزت نے ہر قوم پر نبی بھیجا. اللہ رب العزت کا احسان ہے کہ انہوں نے ہمیں شریعت محمدیہ عطا کیا، وہ شریعت جو اللہ رب العزت کو سب سے زیادہ پسند ہے. ہمیں چاہیے کہ ہم اپنا محاسبہ کریں. ہم ڈیلی رات کو سونے سے پہلے اپنے پورے دن کے اوپر ایک نگاہ ڈالیں اور دیکھیں کہ ہم نے اس پورے دن میں کیا کیا عمل کیا. کیا ہم نے کوئی ایسا فعل تو نہیں کیا جو شرک کے زمرے میں آ جائے؟ کیا ہم نے کوئی ایسا فعل تو نہیں کیا جو کسی کا دل دکھانے کا باعث ہو جائے؟
کیا ہم نے کوئی ایسا فعل تو نہیں کیا جس سے اللہ رب العزت نے ہمیں منع فرمایا ہے؟ اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ اللہ رب العزت ہمیں اس چیز کی توفیق عطا فرمائیں کہ ہم اپنے دین کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے والے بن جائیں۔ وَإِذَا جَاءَتْهُمْ آيَاتٌ قَالُوا، اور جب ان کے پاس کوئی نشانی آتی ہے تو کہتے ہیں ہم ہرگز ایمان نہیں لائیں گے جب تک ہم کو ویسی ہی چیز نبوت میں نہ دی جائے جیسی اللہ کے رسولوں کو دی گئی۔ اللہ بہتر جانتا ہے کہ وہ اپنی رسالت کا کام کس کو سونپے۔ جن لوگوں نے جرم کیا عنقریب اللہ کے ہاں انہیں ذلت ملے گی اور ان کے مکر و فریب کے بدلے میں سخت ترین عذاب ملے گا۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ جب کفار کے پاس کوئی نشانی آ جاتی ہے وہ اسے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیتے ہیں، پھر صاف کہتے ہیں کہ جب تک رسولوں کی طرح ہم پر بھی اللہ کا پیغام فرشتوں کے ہاتھ نہیں پہنچے گا اس وقت تک ہم نے ایمان نہیں لانا۔ اللہ تعالیٰ رسالت کے حقدار کو خوب جانتے ہیں۔ کفار اسی طرح کے بیہودہ مطالبات کی وجہ سے عذاب الہی کا شکار ہو گئے ہیں۔ فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ، اور جس شخص کو اللہ ہدایت دینا چاہتا ہے اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے، اور جس کو گمراہ رکھنا چاہتا ہے اس کے سینے کو تنگ کر دیتا ہے۔ جیسے کوئی آسمان پر چڑھتا ہے اسی طرح اللہ ایمان نہ لانے والوں پر حق سے فرار اور نفرت کی ناپاکی مسلط کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جسے چاہیں ہدایت پر لانا تو اس کے لیے نیکیاں اچھی اور آسان بنا دیتے ہیں اور وہ خوشی خوشی انہیں انجام بھی دیتا ہے۔ نیکیوں کو دشوار نہ سمجھنا اور انہیں پورے ذوق و شوق سے انجام دینا انسان کے ہدایت یافتہ ہونے کی پہچان ہے۔ اب جب ہمیں یہ لگے گا ہی نہیں کہ ہم غلطی پہ ہیں تو ہم ہدایت مانگیں گے کیسے؟ اور جب ہم ہدایت مانگیں گے ہی نہیں تو ہمیں ہدایت ملے گی کیسے؟ بعض نوجوان بچے بچیوں کو جب کہا جاتا ہے کہ بیٹا یہ عمل غلط ہے، یہ اس طرح سے نہیں کرنا، یہ اللہ کو پسند نہیں ہے، یا ان سے کہا جاتا ہے کہ آپ نے نماز نہیں پڑھی، تو جواب آتا ہے ہمیں اللہ نے توفیق ہی نہیں دی۔ استغفر اللہ۔ اللہ کے بندو، جب تمہارے دل میں اس چیز کی لگن ہی نہیں ہے کہ نماز ادا کرنی ہے، یا اس چیز کا شعور ہی نہیں ہے کہ اللہ نے تمہارے لیے کس راستے کو چن لیا، یا تم چاہتے ہی نہیں ہو کہ تم اللہ کے دین پر، اللہ کے نبی کے دین پر پوری طرح سے عمل کرنے والے بنو، تو پھر اللہ رب العزت سے دعا ہی نہیں کرتے، تو پھر کیسے تمہیں لگتا ہے کہ بغیر مانگے تمہارا سب کچھ ہدایت سمیت تمہاری جھولی میں آ گرے گا؟ فرمایا ایسے بے دین لوگ، ان کو جو دنیا کی آسائشیں دی جا رہی ہیں وہ ان کے لیے آزمائش ہے۔ وہ آسائش ان کو اس لیے نہیں مل رہی کہ اللہ رب العزت ان سے خوش ہیں، بلکہ اللہ رب العزت نے ان کو آزمائش میں ڈالا ہوا ہے۔ ہماری سوسائٹی میں یہ سمجھا جاتا ہے کہ ہمارے آس پاس جن لوگوں کے پاس وافر مقدار میں دولت ہوتی ہے، سوچا جاتا ہے کہ اللہ ان سے بڑا راضی ہے، تبھی تو ان کو اتنا نوازا ہوا ہے۔ ان میں سے اللہ رب العزت کے بہت سے نیک لوگ ہیں جن کو واقعی اللہ رب العزت نے ان کے اچھے اعمال کے بدلہ میں نواز دیا ہے، لیکن بہت سے ایسے ہیں جو بہت گناہ کرتے ہیں اور وہ اپنی گمراہی میں دن بدن بڑھتے ہی جا رہے ہیں، اور اللہ رب العزت ان کی رسی کو ڈھیلی کر رہے ہیں۔ سوشل میڈیا پہ بہت سے اچھے گھرانوں کے لوگ، ان کے بچے اور بچیاں کس قسم کا بیہودہ لباس پہنتے ہیں، استغفر اللہ،
کہ ان کو بیٹھ کے دیکھتے ہوئے بھی شرم آ جائے. جب راہ چلتے گزرتے ہوئے جوان بچے بچیوں کو ایسے ملبوسات میں دیکھا جاتا ہے، اسپیشلی ہماری ٹین ایجر گرلز کو اتنی شرمندگی خود سے ہوتی ہے. اگر ہمارے ساتھ ہمارے گھر کا کوئی میل پارٹنر ہوتا ہے، بے شک وہ ہمارا بیٹا ہو، بے شک وہ ہمارے ہسبینڈ ہو، بے شک وہ ہمارا بھائی ہو، تو سیریسلی اس ٹائم پہ گلٹی فیل ہوتا ہے کہ یہ ہماری مسلمان بچیاں ہیں جنہوں نے یہ ملبوسات پہن رکھے ہیں، لیکن ان کو اس چیز کا کوئی فیل ہی نہیں ہوتا کہ انہوں نے کیا ڈریسنگ کی ہوئی ہے. کیا یہ اللہ کے نبی کو یا اللہ کو یہ ڈریسنگ پسند ہے؟ اللہ کے نبی نے اس قسم کی ڈریسنگ کا آپ کو حکم دیا ہے؟ فرمایا جو اللہ سے اپنے لیے ہدایت مانگتا ہے اسی کو اللہ ہدایت دیتا ہے، اسی کے لیے اللہ اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے، اس کے سینے کو نور کی روشنی سے منور کر دیتا ہے. جیسے ہم جب قرآن پاک پڑھنا شروع کریں تو ہمیں اللہ رب العزت نے بڑی ہی پیاری دعا سکھائی ہے، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، کہ اللہ تعالیٰ میرا سینہ اسلام کے لیے کھول دیجئے، اللہ جی میری زبان کو آسان بنا دیجئے. جب ہم اللہ سے دعا مانگیں گے تو بے شک ہمارا یہ اعتقاد ہے کہ ہماری وہ دعا ضرور قبول و منظور ہوگی انشاءاللہ. اپنے آپ کو، اپنی نمازوں کو اس لیے چھوڑ دینا، جان بوجھ کے نگلیکٹ کرنا اور پھر ایٹ دی اینڈ یہ کہہ دینا کہ ہمیں اللہ نے توفیق ہی نہیں دی، ہم کیسے پڑھتے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس قسم کی باتوں سے محفوظ رکھے اور اللہ تعالیٰ ہماری ٹوٹی پوٹی عبادات کو قبول و منظور فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہمیں دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے. اور اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی پسندیدہ بندیاں بنا لے. فرمایا منافق، کافر اور شک و شبے والا دل ہمیشہ اسلام سے محروم رہتا ہے، وہ اسی طرح بند رہتا ہے کہ اس میں کوئی بھلائی جا ہی نہیں سکتی. جیسے جب ہم اپنے روم کا ڈور بند کر دیتے ہیں تو اگر ہم روم میں اے سی چلا کے بیٹھے ہیں تو اس کی ٹھنڈک باہر نہیں نکل سکتی، اس کا ڈور تو بند ہے، اور باہر کی گرمی اندر نہیں آ سکتی. اسی طرح ہمارے یہاں اتنی ترقی ہو چکی ہے کہ آپ لوگوں نے دیکھے ہوں گے کہ روم ڈورز کے نیچے اپنے گھروں کے جو دروازے ہیں ان کے نیچے لگانے کے لیے باقاعدہ ربڑز انٹروڈیوس کرائے گئے ہیں کہ ان ربڑز کو اگر آپ لگا لیں تو نہ تو کوئی چھوٹا موٹا موذی جانور اندر داخل ہو سکتا ہے، نہ ہی آپ کے روم میں چلتے ہوئے اے سی کی ٹھنڈک باہر جا سکتی ہے، اور نہ ہی آپ کو اس چیز کا کوئی رہ سکتا ہے لائک کہ آپ کی آواز روم میں سے باہر نکل جائے گی یا آپ کی پریویسی ختم ہو جائے گی. اسپیشلی ان چیزوں کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جی ہم جب یہ روم میٹس لگا لیں گے تو ہمارے کمروں میں جو ہے وہ کوئی جانور نہیں داخل ہو سکتا. ان میٹس یہ جو میٹس ہیں نا یہ اس کو روک لیں گے. سیم اسی طرح جو بھی منافق ہیں ان کے دلوں پر قفل لگ چکے ہیں، ان کے دلوں پر پردے ڈل چکے ہیں، ان کے دل بند ہیں، وہ نہیں کھل سکتے، ان کے اندر کوئی بھلائی جا ہی نہیں سکتی. وہ خود ہی نہیں چاہتے، جیسے ہم نہیں چاہتے کہ ہم نے کمرے میں اے سی چلایا تو اس کا ڈور کھولیں، اسی طرح منافق چاہتے ہی نہیں ہیں کہ ان کے دلوں کا پردہ کھلے. وہ اللہ کے سامنے اس چیز کی آرزو ہی نہیں کرتے کہ ان کے دل کا پردہ کھل جائے، ان کے دل کے اندر کی تنگیاں دور ہو جائیں، اللہ ان کے دل کو وسیع کر دے. فرمایا وہ ان کے دلوں تک تو لا الہ الا اللہ بھی داخل نہیں ہو سکتا. اس سے اقرار توحید ایک ناقابل برداشت مصیبت محسوس کرتے ہیں وہ لوگ. جیسے کسی کو آسمان پر چڑھنا مشکل لگتا ہے نا، جیسے کئی لوگ ہوتے ہیں وہ ہائٹ فوبیا ہوتے ہیں،
تو وہ سیڑھی چڑھ کے اوپر نہیں جا سکتے کہ اگر نیچے دیکھیں گے تو بہت شدید ڈر لگتا ہے. اسی طرح ان کافروں کا دل، ان گمراہوں کا دل، اللہ ان کا دل جو ہے وہ تنگ اور پھر سخت بنا دیتے ہیں، اور ان جیسوں پر صرف شیطان مسلط رہتا ہے جو انہیں مزید گمراہ کرتا رہتا ہے. وَهَذَا صِرَاطٌ رَبِّكَ، اور یہی آپ کے رب کا سیدھا راستہ ہے. ہم نے نصیحت کرنے والوں کے لیے آیات کو صاف صاف بیان کر دیا. ان لوگوں کے لیے ان کے رب کے پاس سلامتی کا گھر ہے، اور اللہ ان سے ان کے اعمال کی وجہ سے محبت رکھتا ہے. اور جس دن اللہ تمام مخلوق کو جمع کرے گا اور فرمائے گا کہ اے جنات کی جماعت، تم نے بہت سے انسانوں کو گمراہ کیا. انسانوں میں سے ان جنات کے دوست کہیں گے کہ ہمارے رب، ہم نے ایک دوسرے سے خوب فائدہ حاصل کیا. ہم اپنی اس میعاد تک آ پہنچے جو آپ نے ہمارے لیے مقرر فرمائی تھی. تو اللہ فرمائے گا کہ تم سب کا ٹھکانہ جہنم ہے، خالدین فیہا، جس میں ہمیشہ رہو گے. ہاں، اگر اللہ ان کو بچانا منظور ہو، اللہ کا ان کو بچانا منظور ہو تو وہ دوسری بات ہے. ان ربک حکیم علیم، بے شک آپ کا رب بڑی حکمت والا اور خوب جاننے والا ہے. فرمایا کہ اسلام ایک سیدھی اور صاف راستے والی سڑک ہے. وہ بہترین راستہ ہے جس کا تمام انبیاء اپنے قوم کو دعوت دیتے رہے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی کی دعوت دے رہے ہیں، جس کا تفصیلی بیان بار بار قرآن کریم پیش کر رہا ہے کہ یہ اللہ کی راہ ہے. اللہ کی راہ پہ آ جاؤ، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو. فرمایا انبیاء کی راہ سیدھی ہے، اس کی نصیحت ماننے والے دنیا میں سلامتی اور سیدھی راہ پر انبیاء کے نقش قدم پر چلتے ہیں. اسی لیے قیامت والے دن ان کو سلامتی والا گھر یعنی جنت ملے گا، اور اللہ ان کا دوست، محافظ، معاون، کارساز ہوگا. سبحان اللہ، کتنی خوبصورت بات ہے نا کہ اللہ تعالیٰ دوست ہوں گے، اللہ تعالیٰ مددگار ہوں گے، اللہ تعالیٰ ساتھی ہوں گے. دنیا میں جب ہم کسی چیز کی بہت زیادہ ڈیزائر رکھتے ہیں تو ہم اللہ تعالیٰ سے اس کی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے یہ چیز سے نواز دیجئے. خوب زور و شور سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ جی مجھے یہ دے دیجئے. کئی لوگ اپنے لیے گھر مانگتے ہیں، کئی لوگ اپنے لیے گاڑیاں مانگتے ہیں، کئی لوگ اپنے لیے اولاد کی نعمت مانگتے ہیں. کیا ہم اپنے لیے اللہ رب العزت سے ہمیشہ سیدھی راہ پہ رہنے والی بھلائی نہیں مانگ سکتے؟ آئیے ہم مل کے ایک دوسرے کے ساتھ یہ عہد کرتے ہیں کہ ہم اپنی دعاؤں میں سب سے پہلے اللہ رب العزت سے اپنے لیے ہدایت کا راستہ مانگیں گے، اپنے لیے اللہ تعالیٰ سے دنیا آخرت کی بھلائیاں مانگیں گے، اپنے لیے اللہ تعالیٰ کے سامنے ہاتھ اٹھائیں گے اور نظریں جھکا کے عاجزی سے اپنے لیے ہدایت مانگیں گے، اپنے لیے اللہ کی پسندیدہ بندیاں ہونے کا شرف مانگیں گے. اللہ رب العزت ہمیں دین و دنیا کی بھلائیاں، کامیابیاں نصیب کر دیں، اور اللہ تعالیٰ ہمارے نصیبوں میں اگر کسی گناہ کی سیاہی ہے تو اللہ پاک اس کو اپنی رحمت سے دور کر دیں. آمین. وَكَذَلِكَ نُوَلِّي بَعْضَ الظَّالِمِينَ، اور اسی طرح ہم نے بعض ظالموں کو بعض پر مسلط کر دیا اور برے اعمال کی وجہ سے جو وہ کرتے رہے. یا معشر الجن والانس الم یاتکم، اے جنات اور انسانوں کی جماعت، کہ تمہارے پاس تم میں سے رسول نہیں آئے جو تمہیں میرے احکامات بیان کرتے اور تمہیں آج کے دن سے ڈراتے. تب وہ سب کہیں گے کہ ہم اپنے آپ پر یہ گواہی دیتے ہیں اور ان کو دنیاوی زندگی نے دھوکے میں ڈالے رکھا، اور وہ لوگ اپنے آپ پر گواہی دیں گے کہ بے شک وہ کافر تھے.
کذالک ان لم یکن ربک مہلک القری، یہ رسول اس لیے بھیجے گئے کہ آپ کا رب کسی بستی والوں کو کفر کی وجہ سے ایسی حالت میں ہلاک نہیں کرتا کہ اس بستی کے رہنے والے احکامات الہی سے بے خبر ہوں۔ ہر ایک کے لیے ان کے کیے ہوئے نیک اعمال کی وجہ سے درجات ہیں، اور آپ کا رب ان کے اعمال سے بے خبر نہیں ہیں۔ الحمدللہ، بینگ اے مسلم، ہم سب کا یہ اعتقاد ہے، ہم سب کا یہ ماننا ہے کہ اللہ رب العزت ہمارے کیے ہوئے کسی عمل سے بھی بے خبر نہیں ہے۔ ایون دو ہمارے مائنڈ میں جو خیالات آتے ہیں اللہ رب العزت بے شک ان کو بھی جانتے ہیں، لیکن اللہ پاک کتنے مہربان ہیں اپنے لوگوں پہ کہ ہمارے برے خیالات کے بدلے میں کبھی ہماری برائی لکھی نہیں گئی، جبکہ نیک خیال بھی اگر دماغ میں آ جائے تو اس کو بھی نیکی لکھ لینے کا حکم ہے ہمارے فرشتوں کو۔ سبحان اللہ، اللہ پاک نے کتنی آسانیاں دی ہیں۔ پھر آگے فرمایا وَرَبُّكَ الْغَنِيُّ ذُو رَحْمَتِ، اور آپ کا رب بے نیاز اور رحمت والا ہے، اگر وہ چاہے تو تم سب کو دنیا سے اٹھا لے اور تمہارے بعد جس کو چاہے تمہاری جگہ آباد کر دے، جیسے اس نے تمہیں بھی ایک دوسری قوم کی نسل سے پیدا کیا۔ بے شک جس چیز کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے وہ ضرور آنے والی ہے، اور تم اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے۔ یہاں کس چیز کا ذکر ہو رہا ہے؟ یہاں قیامت کا ذکر ہے۔ فرمایا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعہ سے اپنے لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ تم سے زندگی بعد الموت کے بعد آنے والے ثواب اور عذاب کا جو وجود ہے، جو وعدہ کیا گیا ہے، وہ عنقریب آ رہا ہے اور قیامت آ کر رہے گی۔ اللہ تعالیٰ تمہارے زندہ کرنے پر ہر حال میں قادر ہے۔ بے شک گل سڑ کر مٹی اور بوسیدہ ہڈیاں ہی کیوں نہ بن جاؤ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو کوئی چیز کسی بات سے عاجز نہیں کر سکتی۔ جن کے ذہن میں یہ چیز آتی ہے کفار کے کہ اللہ تعالیٰ دوبارہ کیسے پیدا کر سکیں گے، اس چیز کی سمجھ ہی نہیں ہے کہ وہ رب جس کے لیے پہلی دفعہ پیدا کرنا مشکل نہیں ہوا، جبکہ پوری باڈی بھی بنانی تھی، سارے آرگنز بھی ڈالنے تھے، اور پھر شکل بھی بنانی تھی، پھر اس میں جان بھی ڈالی، جب اللہ رب العزت کے لیے وہ مشکل نہیں ہوا تو پھر دوبارہ کی پیدائش کیسے مشکل ہوگی، جب اس گلی سڑی ہڈیوں میں صرف ایک کن بولنا ہوگا، وہ کیسے اللہ کے لیے مشکل ہو سکتا ہے؟ فرمایا دوسری بار کی پیدائش پہلی بار سے زیادہ آسان ہے اللہ تعالیٰ پہ۔ قُلْ يَا قَوْمِ اعْمَلُوا عَلَىٰ مَكَانَاتِكُمْ، اے نبی فرما دیجئے کہ اے میری قوم تم اپنی جگہ عمل کرتے رہو، میں بھی اپنی جگہ عمل کر رہا ہوں، پھر جلد ہی تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ کس شخص کے لیے آخرت کا انجام اچھا ہے۔ بے شک ظالم کبھی کامیاب نہیں ہوں گے۔ وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا زَرَعَ، اللہ نے جو کھیتی اور مویشی پیدا کیے، ان مشرک لوگوں نے ان میں سے کچھ کو اللہ کا حصہ مقرر کیا ہوا ہے، اور وہ اپنے خیال کے مطابق کہتے ہیں کہ یہ حصہ اللہ کا ہے اور یہ ہمارے معبودوں کا ہے۔ پھر جو حصہ ان کے معبودوں کا ہوتا ہے وہ اللہ کی طرف نہیں پہنچتا، مگر جو اللہ کا ہوتا ہے وہ ان کے معبودوں کی طرف پہنچ جاتا ہے، اور بہت ہی برا فیصلہ ہے جو یہ کرتے ہیں۔ فرمایا نافرمانوں کا انجام بہت برا ہے۔ آیت مبارکہ میں مشرکین کی تردید کی جا رہی ہے جو صرف کفر و شرک پر اکتفا نہیں کر رہے بلکہ دین میں نئی نئی باتیں تراش رہے ہیں، جیسے کہ مشرک اناج اور پھلوں میں سے کچھ حصہ اللہ کے نام کا اور کچھ بتوں کے نام کا نکالا کرتے اور اس کو سائیڈ پہ کر دیتے، بتوں کے حصے کی اس قدر احتیاط کرتے کہ ایک دانہ بھی اس میں سے گرتا نہ،
لیکن اللہ کا حصہ اگر بتوں کے حصے میں مل جاتا تو اس کی پرواہ نہیں کرتے تھے، یعنی کہ وہ اللہ رب العزت سے زیادہ بتوں کو پریفرنس دیتے تھے۔ ان کو اس چیز کی پرواہ نہیں تھی کہ یہ پھل یا یہ اناج ہم نے اللہ تعالیٰ کی راہ میں دینے کے لیے نکالا ہے، اس میں سے کچھ کم نہ ہو جائے۔ اس کی بجائے اس کے برعکس وہ اپنے بتوں کے لیے نکالے ہوئے حصے کی پرواہ کرتے تھے۔ اللہ کے حصے میں سے اگر کچھ بتوں کے حصے میں شامل ہو جاتا تو ڈزنٹ میٹر، ان کو کچھ برا خیال نہیں ہوتا تھا، لیکن اگر بتوں کے حصے میں سے اللہ کے حصے کی سائڈ پہ کوئی چیز آ جاتی تو وہ فٹافٹ ڈر جاتے تھے، گھبرا جاتے تھے، ان کو شرمندگیاں شروع ہو جاتی تھی کہ یہ کیا ہو گیا۔ پھر فرمایا کہ اللہ کا اگر کوئی جانور اللہ کا نام لے کر ذبح کرتے تو اپنے دیوتاؤں کا نام بھی لیتے، لیکن جب اپنے دیوتاؤں کے لیے کسی کو ذبح کرتے تو اس پر اللہ کا نام نہیں لیتے تھے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے ان کی اس تقسیم کے بارے میں کہا کہ یہ بہت بری تقسیم ہے جو یہ کرتے ہیں۔ پھر آگے فرمایا وَكَذَلِكَ زَيَّنَ لِكَثِيرٍ، بہت سے مشرکین کے خیال میں ان کے معبودوں نے ان کی اولاد کا قتل پسندیدہ عمل بنا رکھا ہے، اور معبود ان کو ہلاک کر دیں، ان مشرکین کے دین کو ان کے لیے مشکوک بنا دیں، اور اگر اللہ کو منظور ہوتا تو یہ مشرکین ایسا کام نہ کرتے، لہٰذا آپ ان کو اور جو کچھ یہ غلط باتیں بنا رہے ہیں ان کے حال پر چھوڑ دیجئے۔ آیت میں واضح طور پر بیان کیا گیا کہ شیطان نے مشرکین کو سمجھا دیا کہ تمہاری اللہ اور بتوں کے بارے میں مال کی تقسیم بڑی اچھی ہے۔ اسی طرح انہیں یہ راہ بھی دکھائی کہ وہ غربت کے خوف سے لڑکوں کو اور شرمندگی سے بچنے کے لیے لڑکیوں کو قتل کر دیتے تھے کہ یہ بڑی اچھی بات ہے۔ روزی کو پہچانتے یقین مانو اولاد کا قتل کرنا بڑی زبردست غلطی ہے۔ کچھ دیر کے لیے امیجن کیجئے، ماں اپنی اولاد کا قتل کر سکتی ہے، ماں اپنی اولاد کو مار سکتی ہے۔ یہ سوچ کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ ماں نے اپنی اولاد کو مار دیا۔ یہ جو بچوں میں وقفے کے طریقے ہیں، یا جب کوئی عورت بار بار پریگننٹ ہو رہی ہوتی ہے، کنسیو کر رہی ہوتی ہے، اور اس کو لگتا ہے کہ میرے اوپر تلے کے 3-4 بچے ہو گئے ہیں تو وہ مزید بچے پیدا نہیں کرنا چاہتی، تو وہ اپنے بچے کو گرا دیتی ہے، حمل کو ضائع کروا دیتی ہے، تو کیا یہ وہ قتل نہیں کرتی؟ کیا یہ قتل نہیں ہے؟ وہ جان جو اللہ رب العزت نے اپنے حکم سے تمہارے اندر ڈالی، تم اس کو ختم کر کے آ گئی صرف اس لیے کہ تمہارے پہلے ہی 3-4 بچے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ وَقَالُوا هَٰذِهِ أَنْعَامٌ وَحَرْثٌ حِجْرٌ، اور وہ مشرکین اپنے خیال کے مطابق کہتے کہ کچھ مویشی اور کھیت ایسے ہیں جن کو ہر ایک کھا نہیں سکتا سوائے ان کے جن کو ہم چاہیں، کچھ مویشی ایسے ہیں جن پر سواری یا بار برداری حرام کر دی، اور کچھ مویشی ایسے ہیں جن پر لوگ ذبح کے وقت اللہ کا نام ہی نہیں لیتے۔ فرمایا یہ سب وہ اللہ پر جھوٹ گھڑتے ہوئے کہتے ہیں، جلد ہی اللہ ان کے جھوٹ گھڑنے سے ان کو سخت سزا دے گا۔ اور وہ کہتے ہیں کہ جو بچہ ان پر حرام کیے ہوئے ہیں، چوپایوں کے پیٹ میں ہیں، وہ صرف ہمارے مردوں کے لیے حلال ہے اور ہماری عورتوں پر حرام ہے، اور اگر وہ مردہ بچہ ہے تو سب اس میں شریک ہیں۔ عنقریب اللہ ان کو ان کی غلط بیانی پر سزا دے گا، بلا شبہ وہ بڑی حکمت والا ہے اور خوب جاننے والا ہے۔ قد خاسر الذین قاتلوا، یقیناً وہ لوگ نقصان میں رہے جنہوں نے اپنی اولاد کو بغیر علم اور جہالت کی وجہ سے قتل کر ڈالا۔ جو چیزیں
ان کو اللہ نے کھانے کے دیں، انہوں نے اللہ پر جھوٹ باندھتے ہوئے ان کو اپنے اوپر حرام کر لیا۔ بے شک یہ لوگ ایسی گمراہی میں پڑ گئے ہیں کہ کبھی بھی ہدایت یافتہ نہیں ہو سکتے۔ حلال اور حرام یہ قوانین اللہ عز و جل کے مقرر کیے ہوئے نہ تھے، بلکہ مشرکین کے خود ساختہ تھے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں سورہ یونس کی آیت نمبر 59 میں بیان کیا کہ فرما دیجئے کہ بتاؤ تو صحیح، اللہ نے تمہارے لیے رزق اتارا، تم نے اس میں سے کسی کو حلال ٹھہرا لیا اور کسی کو حرام، تو فرما دیں کہ کیا اللہ نے تمہیں اس کی اجازت دی ہے یا تم اللہ پر بہتان باندھ رہے ہو؟ مشرکین نے کچھ جانوروں کی سواری اور بار برداری حرام کر لی تھی، جن کا ذکر ہم نے کل بھی پڑھا۔ مشرکین جانور بتوں کے نام پر چھوڑتے، ان کا دودھ مردوں کے لیے حلال ہوتا اور عورتوں کے لیے حرام ہو جاتا۔ اس قسم کی مادہ جس کو بتوں کے نام پر چھوڑا ہوتا، اس کے ہاں اگر نر پیدا ہوتا تو اس کو ذبح کر کے صرف مرد کھا سکتے تھے، لیکن اگر مادہ پیدا ہو جاتی تو اسے بتوں کے نام پہ چھوڑ دیا جاتا۔ پھر اگر مردہ بچہ پیدا ہو جاتا تو عورت اور مرد سب کو اس کھانے میں شریک کر لیا جاتا۔ اللہ رب العزت مشرکین کے اس خود قانون وضع کرنے کو سنگین جرم قرار دے رہے ہیں اور اسے قابل سزا بتا رہے ہیں۔ خود ساختہ قوانین پر عمل کرنے والوں کا دنیاوی خسارہ ہے کہ وہ اپنی اولاد اور بہت سے حلال کھانوں سے محروم ہو جاتے ہیں، اور آخرت میں اللہ پر جھوٹ باندھنے کی وجہ سے وہ جہنم میں ڈال دیے جائیں گے۔ وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ جَنَّاتٍ، اور وہی اللہ ہے جس نے طرح طرح کے باغات پیدا کیے جن میں لپٹنے والی بیلیں ہیں، اور خود اپنے تنوں پر کھڑے ہونے والے درخت بھی، نیز کھجور اور کھیتیاں بھی پیدا کیں جن کے پھل مزے میں مختلف ہیں، اور زیتون اور انار بھی جو باہم ایک دوسرے کے مشابہ ہیں اور جو ایک دوسرے کے مشابہ نہیں بھی ہوتے۔ ان سب کے پھلوں میں سے کھاؤ جب وہ پھل لائیں، اور ان کی کٹائی چنائی کے دن اللہ کا حق دے دیا کرو، اور فضول خرچی نہ کرو، بے شک اللہ فضول خرچی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ یہاں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تو ہر چیز کا خالق ہے۔ زمین ایک ہے، مگر کھیتوں کے رنگ، پھل، ذائقہ، ہر چیز چینج ہے۔ یہ سب اللہ رب العزت کی قدرت ہے، اللہ کی قدرت کا کرشمہ ہے۔ ان تمام چیزوں میں بھی مشرک اپنے غلط فیصلے سے تصرف کرتے ہیں۔ انہیں کیا حق ہے کہ خود حلال اور حرام کی تقسیم کریں اور اپنی رائے سے حرام اور حلال مقرر کر لیں؟ پھر فرمایا کہ اللہ کا حق دے دیا کرو چنائی کے دن۔ اللہ کے حق سے یہاں کیا مراد ہے؟ یعنی زکوٰۃ دے دیا کرو اور فضول خرچی نہ کرو۔ ابو داؤد روایت ہے، عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ زمانہ جاہلیت میں جب بھی کوئی کھیت کاٹتا تو اللہ تعالیٰ کی راہ میں کچھ نہیں دیتا تھا، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اپنی راہ میں دینے کا حکم صادر فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ان لوگوں کی مذمت کی ہے جو فصل کاٹتے وقت صدقہ نہیں دیتے۔ وَمِنَ الْأَنْعَامِ حَمُولَةً وَفَرْشًا، اور مویشیوں میں سے کچھ اونچے قد کے اور کچھ چھوٹے قد کے، اور جو رزق اللہ نے تم کو دیا اس میں سے کھاؤ، اور شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ پھر فرمایا عبداللہ بن عباس نے اس آیت کی تفسیر ایسے کی کہ حمولہ سے مراد وہ بڑے جانور ہیں جیسے اونٹ، گھوڑا، گدھا، خچر، اور فرشن سے مراد چھوٹے جانور ہیں جیسے بکری، بھیڑ اور اس جیسے جانور جن کا گوشت کھایا جاتا ہے۔ فرمایا یہ سب اللہ تعالیٰ کے پیدا کیے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہی انہیں تمہارے لیے فوائد کا باعث بھی بناتا ہے۔
ثمانیۃ ازواج من الضأن اثنین، یہ 8 قسم کے جوڑے پیدا کیے، یعنی بھیڑ میں 2 نر اور مادہ، بکری میں 2 نر اور مادہ۔ کہہ دیجئے کہ کیا اللہ نے ان دونوں کے نر حرام کیے ہیں یا دونوں کی مادہ یا وہ بچے جو دونوں کے پیٹ میں ہیں؟ تم مجھے دلیل سے بتاؤ اگر تم سچے ہو۔ اور اونٹ میں 2 نر اور مادہ، اور گائے میں 2 نر اور مادہ، اور کہہ دیجئے کہ اللہ نے ان دونوں نروں کو حرام کیا یا ان دونوں کی مادہ کو یا دونوں مادہ کے پیٹ کے بچوں کو؟ کیا تم اس وقت حاضر تھے جب اللہ نے تم کو اس کا حکم دیا؟ پھر اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ پہ بغیر دلیل کے جھوٹی تہمت لگائے تاکہ لوگوں کو گمراہ کرے؟ یقیناً اللہ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ یہاں اس آیت میں جانوروں کے بچوں کا خاص طور سے بیان ہے۔ یہ اس لیے بیان کیا گیا کہ مشرک انہیں مردوں پر حلال اور عورتوں پر حرام سمجھتے تھے۔ قُل لَا أَجِدُ فِيمَا أُوحِیَ إِلَّا يَا مُحَرَّمًا، اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ جو کچھ احکام بذریعہ وحی میرے پاس آئے ان میں نہ تو کوئی چیز حرام پاتا ہوں مگر یہ کہ وہ مردار یا بہتا ہوا خون یا خنزیر کا گوشت ہو، بلکہ وہ بالکل ناپاک ہو، یا ایسا جانور جو غیر اللہ کے نام پر نامزد کر دیا گیا۔ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، پھر جو شخص مجبور ہو جائے بشرط کہ وہ سرکشی کرنے والا اور حد سے تجاوز کرنے والا نہ ہو، تو بے شک آپ کا رب بڑے بخشنے والا اور انتہائی مہربان ہے۔ وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا كُلَّ ذِي ظُفْرٍ، اور یہود پر ہم نے تمام ناخن والے جانور حرام کر دیے، اور گائیں اور بکری کی چربی بھی حرام کر دی مگر وہ جو ان کی پشت یا آنتوں پر یا ہڈی سے ملی ہوئی ہے۔ یہ سزا ہم نے انہیں ان کی سرکشی کی وجہ سے دی اور ہم یقیناً سچے ہیں۔ فَإِن كَذَّبُوكَ فَقُلْ رَبُّكُمْ ذُو رَحْمَةٍ وَاسِعَةٍ، پھر اگر وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلائیں تو فرما دیجئے کہ تمہارا رب بڑی وسیع رحمت والا ہے اور اس کا عذاب مجرم لوگوں سے ٹالا نہ جائے گا۔ اور مشرکین عنقریب کہیں گے کہ اگر اللہ کو منظور ہوتا تو نہ ہم شرک کرتے، نہ ہی ہمارے باپ دادا، اور نہ ہی کوئی چیز ہم اپنے اوپر حرام کرتے۔ اسی طرح جو لوگ ان سے پہلے گزر چکے انہوں نے بھی اللہ کے نبیوں کو جھٹلایا تھا، یہاں تک کہ انہوں نے ہمارے عذاب کا مزہ چکھ لیا۔ اور آپ مشرکین سے پوچھئے کیا تمہارے پاس کوئی دلیل ہے؟ اگر ہے تو اس کو ہمارے سامنے پیش کرو۔ تم لوگ محض خیالی باتوں پر چلتے ہو اور صرف قیاسی باتیں کرتے ہو۔ مشرکین شرک اور حلال چیزوں کو حرام کرنے کے ثبوت پیش کیا کرتے تھے کہ ہمارے شرک اور حلال چیزوں کو حرام کرنے کا حال اللہ کو پتہ ہے اور وہ ہمارے خیالات بدلنے پر بھی قادر ہے۔ وہ ہمارے دلوں میں ایمان کی کرنیں جگمگا دے، ہمیں کفر و شرک کرنے ہی نہ دے، پھر ہمارا بھی جو ہے وہ عقیدہ نہیں بدلتا۔ جو کچھ ہو رہا ہے وہ اللہ کی مرضی سے ہو رہا ہے اور وہ کفر و شرک سے راضی ہے۔ اگر وہ چاہتا تو نہ صرف ہمیں ہدایت دیتا بلکہ وہ ہمارے باپ دادا کو بھی ہدایت دے دیتا۔ یہی گمراہ کن مغالطہ ہماری سوسائٹی میں اس ٹائم بھی بہت موو کر رہا ہے۔ قُلْ فَلِلَّهِ الْحُجَّةُ الْبَالِغَةُ، فرما دیجئے کہ مضبوط دلیل تو اللہ ہی کی ہے، لہٰذا اگر وہ چاہتا تو تم سب کو ہدایت دے دیتا۔ فرما دیجئے کہ اپنے گناہوں کو لاؤ جو یہ گواہی دیں کہ اللہ نے ان چیزوں کو حرام کر دیا۔ ہاں اگر وہ گواہی دے دیں تو آپ ان کے ساتھ گواہی نہ دیں، اور نہ ہی ایسے لوگوں کے باطل خیالات کی پیروی کریں جو ہماری آیات کو جھٹلاتے ہیں اور جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، وہ اپنے رب کے برابر دوسروں کو ٹھہراتے ہیں۔ قُلْ تَعَالُوا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ، فرما دیجئے کہ آؤ میں تم کو وہ چیزیں پڑھ کر سناؤں کہ تمہارے رب نے تم پر کیا پابندیاں عائد کیں۔ وہ یہ کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اپنی اولاد کو تنگ دستی کے ڈر سے نہ قتل کرو، ہم تمہیں بھی اور تمہاری اولاد کو بھی رزق دیتے ہیں،
بے حیائی کے کاموں کے قریب نہ جاؤ، خواہ وہ اعلانیہ ہوں یا چھپی ہوئی، اور کسی ایسے نفس کو قتل نہ کرو جسے اللہ نے حرام قرار دے دیا مگر جس کا قتل برحق ہو۔ تمام باتوں کو اللہ نے تمہیں تاکید کی تاکہ تم عقل سے کام لو۔ آیات میں سب سے پہلے اللہ رب العزت کے بارے میں آیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کون مجھ سے 3 باتوں پر بیعت کرے گا، اور پھر آپ نے سورہ العمران کی یہ آیات 151 اور 52 پڑھ کے سنائیں کہ جس نے بھی اپنا عہد پورا کیا اس کو اس کا ثواب ملے گا۔ سب سے پہلے کیا کہا گیا؟ شرک کی ممانعت، کہ شرک چھوڑ دو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری مسلم کی حدیث ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ میرے پاس جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور مجھے بشارت دی کہ آپ کی امت کا جو شخص توحید پر فوت ہوگا وہ ضرور جنت میں جائے گا۔ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے پوچھا خواہ اس نے زنا اور چوری کی ہو؟ تو فرمایا ہاں، خواہ اس نے زنا اور چوری کی ہو۔ ابو ذر کہتے ہیں کہ میں نے 3 مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہی سوال کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ یہی جواب دیا۔ سب سے پہلے شرک کی ممانعت آ گئی، پھر اسی آیت میں شرک کی ممانعت کے ساتھ ماں باپ کے ساتھ حسن و سلوک کا بیان آ گیا۔ فرمایا اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرو، ماں باپ سے حسن سلوک سے پیش آؤ۔ احادیث میں بھی عبادت کے بعد والدین کی خدمت کو افضل امر قرار دیا گیا ہے۔ دعا کیجئے کہ اللہ تعالی ہم سب کو اللہ تعالی ایمان کی سلامتی کے ساتھ رکھے اور ہمیں ہمارے والدین کے لیے صدقہ جاریہ بنائے، ہمیں ہمارے والدین کے حق میں دعا کرنے والا بنائے، اور ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئیں، ہم ان کو کبھی بھی ان کے ساتھ برے لہجے میں بات نہ کریں اور کبھی بھی کسی بھی چیز پر ہم ان کا حق کم نہ کریں۔ پھر آیت میں آیا کہ بے حیائی کے کاموں کے نزدیک نہ جاؤ، بے شک وہ اعلانیہ کی جائیں یا چھپ کر کیے جائیں۔ اب بے حیائی کے کام کون سے ہیں؟ بہت سے بے حیائی کے کام ہیں جو ہماری اس ٹائم سوسائٹی میں ہو رہے ہیں، جن کو بے حیائی کا کام سمجھا ہی نہیں جاتا۔ اس میں جیسے کہ میں نے ابھی بات کی، سب سے پہلے تو ڈریسنگ پہ ہی آ جاتے ہیں کہ جب عورت اس قسم کی ڈریسنگ کر کے باہر نکلتی ہے تو جو اسپیشلی ٹین ایجرز گرلز جو ہوتی ہیں، تو ہمارے وہ بچے جو پروان چڑھ رہے ہیں وہ اس قسم کی ڈریسنگ کو جب دیکھتے ہیں تو یہ بھی بے حیائی ہے۔ جب انہوں نے کسی لڑکی کو اس طرح سے دیکھا تو یہ آنکھ کا زنا ہو گیا۔ اس کے بعد سوشل میڈیا پہ جس قسم کی ڈریسنگ کر کے ویڈیوز بنائی جاتی ہیں، سوشل میڈیا بہت آگے جا چکا ہے، اور آج ہر گھر میں ہر بچے کے پاس، ہر ایج کے بچے کے پاس تمام سہولیات ہیں، تمام ٹیکنالوجیز ہیں، اس کے بغیر تو ان کا گزارا ہی نہیں ہے۔ اور اس میں جس قسم کے چیزیں دکھائی جاتی ہیں، استغفر اللہ، کہ اگر دیکھا جائے تو جو پہلے دور تھے، جب ہمارے والدین ہم پہ سختی کرتے تھے تو ہماری مجال ہی نہیں تھی کہ ہم ایک ٹی وی کا سوئچ بھی آن کر لیتے ان کی پرمیشن کے بغیر۔ لیکن آج ہر گھر میں، ہر بچے کے ہاتھ میں موبائل ہے، اور ماؤں کو بالکل پتہ نہیں ہے کہ بچے اس موبائل پہ کیا کیا دیکھ رہے ہیں۔ سم ٹائمز ہمارے ساتھ ایسا ہوتا ہے کہ ہم جب کوئی آڈیو یا کوئی ویڈیو جب ہم ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں تو بہت ہی غلیظ قسم کی ویڈیوز ہماری آنکھوں کے سامنے سرچ آپشنز میں آنی شروع ہو جاتی ہیں۔ استغفر اللہ۔
تو کیا جب بچے، بے شک چھوٹے بچے، کارٹونز ہی سرچ کر رہے ہوں تو کیا ان کی نظروں کے سامنے اس قسم کی واہیات نہیں آتی ہوگی؟ اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان بے حیائی کے کاموں سے باز رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس ٹائم دنیا میں بہت زیادہ شر اور بہت زیادہ بے حیائی پھیل چکی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اور ہمارے بچوں کو اس چیز سے محفوظ رکھیں، آمین۔ وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ، اور یتیم کے مال کے قریب نہ جاؤ مگر ایسے طریقے سے جو اس کے حق میں بہتر ہو، یہاں تک کہ وہ بالغ ہو جائے، اور ناپ تول انصاف کے ساتھ کرو۔ ہم کسی شخص کو اس کی طاقت سے زیادہ مکلف نہیں بناتے، اور جب تم بات کہو تو انصاف سے کام لو، اگرچہ معاملہ قریبی رشتہ داروں کا ہی ہو، اور اللہ سے جو عہد کیا اس کو پورا کرو۔ ان ساری باتوں کا اللہ نے تم کو تاکیدی حکم دیا تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ پھر کس چیز کی ممانعت آئی؟ یتیموں کا مال کھانے کی۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں کہ جب یہ آیت اتری تو یتیموں کے سرپرستوں نے ان کا کھانا پینا اپنے کھانے پینے سے الگ کر دیا کہ کہیں ہم سے کوئی بھول چوک نہ ہو جائے، کہیں ہم غلطی سے ان کا مال نہ کھا جائیں۔ لیکن پھر اس سے ان کو بہت سی پرابلم فیس کرنی پڑی، بہت زیادہ، جن سے یتیم بچے بھی پریشان ہوئے اور ان کے سرپرست بھی۔ آج کے دور میں اگر کوئی کسی یتیم بچے کی ذمہ داری اٹھا لیتا ہے اور وہ یتیم بچہ مالدار بھی ہے تو یقین مانے وہ اس کو ایسے پالتا ہے جیسے اس کے اوپر کوئی احسان کر رہا ہو، اپنا ٹائم اس کو لگا رہا ہو۔ اس کو یہ نہیں معلوم کہ یتیم بچے کی صرف سرپرستی کر رہا ہے، کفالت نہیں کر رہا۔ اسی کا مال ہے جو اسی کے ایکسپنسز کے اوپر لگا رہا ہے، اپنے پاس سے اس کو کچھ نہیں دے رہا لیکن اس کے اوپر احسان جتاتا ہے۔ پھر فرمایا ناپ تول انصاف کے ساتھ کرو۔ جب بھی تم کوئی چیز کسی کو دینے لگو تو اس کے ناپ تول میں برابری کرو، انصاف کرو، کم نہ دو، کم نہ تولو۔ اور پھر فرمایا کہ گواہی، فیصلہ، اگر کوئی فیصلہ تمہارے پاس آ گیا ہے، بے شک وہ تمہارے کسی بہت عزیز رشتہ دار کا ہی کیوں نہ ہو، انصاف کے ساتھ اس کا معاملے کو حل کرو، اس فیصلے کو کرو۔ اور یہ وہ تمام وعدے ہیں جو ہم نے اللہ سے کیے ہیں، تو ان وعدوں کو پورا کرو۔ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِ مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوا وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، اور یقیناً یہ میرا راستہ ہی سیدھا ہے، لہٰذا تم اس پر چلو اور دوسرے راستوں پر نہ چلو۔ وہ راستے تمہیں اللہ کی راہ سے جدا کر دیں گے، اور اللہ نے تمہیں اس کی تاکید کا حکم دیا تاکہ تم پرہیزگار ہو جاؤ۔ ثُمَّ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ تَمَامًا عَلَى الَّذِي، پھر ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو اس لیے کتاب دی کہ جو شخص اچھا عمل کرے اس پر ہماری نعمتیں پوری ہوں اور تمام احکام کا تفصیلی بیان ہو، اور وہ کتاب تورات ہدایت اور رحمت کا ذریعہ ہو تاکہ وہ لوگ اپنے رب کے ملنے پر ایمان لے آئیں۔ وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ، اور یہ قرآن ایسی کتاب ہے جس کو ہم نے نازل کیا جو بڑی خیر و برکت والی ہے، لہٰذا تم اس کی پیروی کرو اور تقوی اختیار کرو اور تم پر اللہ کی رحمت نازل ہو، تاکہ تم یہ نہ کہو کہ کتاب تو صرف ہم سے پہلے 2 قوموں پر نازل ہوئی اور ہم تو ان کے پڑھنے پڑھانے سے ہی بے خبر تھے۔ او تقول لو ان انزل علینا، یا یہ نہ کہو کہ اگر بے شک ہم پر کوئی کتاب نازل ہوتی تو ہم ان سے بھی زیادہ ہدایت یافتہ ہوتے۔ اور اب تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک واضح کتاب
ہدایت اور رحمت آ چکی، لہٰذا اب اس شخص سے زیادہ ظالم کون ہوگا جس نے اللہ کی آیات کو جھٹلایا اور ان سے اعراض کیا۔ جو لوگ ہماری آیات سے منہ موڑتے ہیں، ان کے اعراض کرنے کی وجہ سے ہم جلد انہیں سخت ترین سزا دینے والے ہیں۔ کیا یہ لوگ صرف اس بات کا انتظار کر رہے ہیں کہ ان کے پاس فرشتے آئیں، یا ان کے پاس آپ کا رب آئے، یا آپ کے رب کی بعض نشانیاں آئیں؟ جس دن آپ کے رب کی بعض نشانیاں آ گئیں تو کسی ایسے شخص کا ایمان لانا اسے فائدہ نہ دے گا جو اس سے پہلے ایمان نہ لایا ہو، یا ایمان لانے کے بعد کوئی نیک عمل نہیں کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے کہ اللہ کے فیصلے کا تم بھی انتظار کرو، ہم بھی انتظار کر رہے ہیں۔ ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا، بے شک جن لوگوں نے اپنے دین میں اختلاف کیا اور گروہوں میں بٹ گئے، آپ کا ان سے کوئی تعلق نہیں، بلا شبہ ان کا معاملہ اللہ کے حوالے ہے، پھر وہ ان کو ان کے اعمال سے آگاہ فرما دے گا۔ اور جو شخص ایک نیکی لے کر آئے گا تو اس کے لیے 10 گنا ثواب ہوگا، اور جو شخص برائی لے کر آئے گا تو اس کو اس کی برائی کے بدلے ہی برابر کی سزا ملے گی، اور لوگوں پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ اے نبی، آپ کہہ دیجئے کہ مجھے میرے رب نے ایک سیدھا راستہ بتا دیا جو ایک مضبوط دین ہے۔ وہی ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ تھا جو اللہ کی طرف یکسو تھے اور وہ شرک کرنے والوں میں سے نہ تھے۔ آپ فرما دیجئے کہ بے شک میری نماز، میری قربانی، میرا جینا اور میرا مرنا سب اللہ کے لیے ہے جو سارے جہان کا مالک ہے۔ لا شریک لہ وبذالک امرت وانا اول المسلمین، اور اس کا کوئی شریک نہیں اور مجھے اس سے کی توحید اختیار کرنے کا حکم دیا گیا اور میں سب سے پہلا مسلمان ہوں۔ آیات مبارکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ مشرکین سے جو غیروں کی عبادت کرتے ہیں اور غیروں کے نام کی قربانیاں کرتے ہیں، اپنی برات کا اعلان کیجیے، یعنی بیزاری ظاہر فرما دیجیے کہ میری نماز اور قربانی اللہ کے لیے ہے جو اکیلا ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ قل اغیر اللہ ابغی ربا وہو رب کل شیء، آپ فرما دیجئے کہ کیا میں اللہ اور اللہ کے سوا کوئی اور رب تلاش کروں، حالانکہ وہ ہر چیز کا مالک ہے۔ جو کوئی شخص بھی کوئی عمل کرتا ہے تو اس کا وبال اسی پر پڑتا ہے، اور کوئی نفس دوسرے کا بوجھ نہ اٹھائے گا۔ پھر تم سب کو اپنے رب کے پاس لوٹ جانا ہے، پھر وہ تمہیں وہ باتیں بتائے گا جن میں تم اختلاف کیا کرتے تھے۔ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ، اور وہ ایسی ذات ہے جس نے تمہیں زمین میں خلیفہ بنایا اور تم میں سے بعض کے درجات بلند کیے تاکہ تمہیں ان نعمتوں میں آزمایا جائے جو اس نے تمہیں عطا فرمائیں۔ یقیناً آپ کا رب جلد سزا دینے والا ہے اور بے شک بڑا بخشنے والا اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اللہ سبحانہ والا تعالیٰ نے ایک کو دوسرے پر مرتبے میں بلند فرمایا کہ لوگوں کی روزی، عادت، اچھائی، برائی سب چیزوں میں فرق ہے۔ الحمدللہ، اللہ رب العزت کی دی ہوئی توفیق سے ہماری سورہ انعام مکمل ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جہاں کہیں غلطی کوتاہی ہو گئی ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دیں اور ہماری پکڑ نہ کریں۔ اللہ رب العزت کی دی ہوئی توفیق سے سورۃ الاعراف شروع ہو رہی ہے۔ سورہ اعراف مکی ہے، اس میں 206 آیات اور 24 رکوع ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ الف لام میم صاد، حروف مقطعات جن کے معنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو معلوم ہیں۔ انسانوں کو صرف ان الفاظ پر ایمان لانے کا حکم ہے، باقی ان الفاظ کے معنی چھپانے میں کیا حکمت ہے وہ صرف اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب انزل الیک فلا یکن فی صدرک حرج منہ لتنذر بہ وذکری للمؤمنین۔ اے نبی، یہ قرآن وہ کتاب ہے جو آپ کی طرف اتاری گئی، آپ کے دل میں تنگی نہیں ہونی چاہیے تاکہ اس کے ذریعے سے آپ لوگوں کو ڈرائیں، اور یہ قرآن تو ایمان والوں کے لیے نصیحت ہے۔ اور اے لوگو، تم اس کتاب کی پیروی کرو جو تمہاری طرف تمہارے رب کی طرف سے اتاری گئی، اور اللہ کے سوا دیگر کی پیروی نہ کرو۔ تم لوگ بہت کم نصیحت قبول کرتے ہو۔ وَكَم مِّن قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا، اور بہت سی بستیوں کو ہم نے ان کی بدعمالیوں کی وجہ سے ہلاک کر دیا، اور ان پر ہمارا عذاب رات کو سوتے وقت یا دوپہر میں آیا جب وہ آرام کر رہے تھے۔ فَمَا كَانَ دَعْوَاهُمْ إِذْ جَاءَهُمْ، اور جس وقت ان پر ہمارا عذاب آیا تو ان کے منہ سے اس کے سوا اور کوئی بات نہ نکلی کہ واقعی ہم ہی ظالم تھے۔ چنانچہ ہم ان لوگوں سے ضرور پوچھیں گے جن کے پاس پیغمبر بھیجے گئے کہ ہم نے، اور ہم پیغمبروں سے بھی ضرور پوچھیں گے۔ فرمایا قیامت کے دن سب سے باز پرس ہوگی، امتوں سے بھی ہوگی اور انبیاء سے بھی ہوگی۔ فَلَا نَقُصَّنَّ عَلَيْهِمْ بِعِلْمٍ وَمَا كُنَّا غَائِبِينَ، اور پھر ہم انہیں اپنے علم کی بنیاد پر سب کچھ بتا دیں گے، اور ہم کبھی بھی غائب نہ تھے۔ اور اس دن اعمال کا وزن کیا جانا برحق ہے، پھر جن کے نیک اعمال کا پلڑا بھاری ہوگا وہ کامیاب ہوں گے، اور جن کے اعمال کا پلڑا ہلکا ہوگا تو یہ وہی لوگ ہوں گے جنہوں نے اپنا نقصان کر لیا اسی وجہ سے کہ وہ ہماری آیات کے ساتھ ناانصافی کرتے ہیں۔ وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ، اور بلا شبہ ہم نے ہی تمہیں زمین پر رہنے کی جگہ دی، اور ہم نے ہی تمہارے لیے اس میں زندگی بسر کرنے کے اسباب پیدا کیے، لیکن پھر بھی تم لوگ بہت ہی کم شکر ادا کرتے ہو۔ اور بلا شبہ ہم نے ہی تم کو پیدا کیا، پھر تمہاری صورت بنائی، پھر فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو تو سوائے ابلیس کے سب نے سجدہ کیا، وہ سجدہ کرنے والوں میں شامل نہ ہوا۔ تو اللہ نے فرمایا کہ ابلیس، تجھے سجدہ کرنے سے کس چیز نے روکا؟ اس نے کہا کہ اللہ نے فرمایا ابلیس، تجھے سجدہ کرنے سے کس چیز نے روکا جبکہ میں نے تجھے اس کا حکم دیا؟ قال انا خیر منہ، ابلیس نے کہا میں اس سے بہتر ہوں، آپ نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور اس کو مٹی سے پیدا کیا۔ اللہ رب العزت نے جب تمام فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو، سب نے کر لیا سوائے ابلیس کے، اور اس نے عذر کیا پیش کیا کہ میں بہتر ہوں، اور بہتر کی یہ شان نہیں کہ وہ کمتر کو سجدہ کرے، دراصل یہ عذر ہی بدترین گناہ تھا۔ شیطان نے، جو اللہ کی حمد و ثنا بیان کرنے والا تھا ابلیس، جب اس نے اللہ کے احکام سے منہ موڑا، اللہ رب العزت کی کہی ہوئی بات کو نہیں مانا، اور میں بہتر ہوں کا لفظ استعمال کیا، انا خیر منہ، میں کا لفظ استعمال کیا، تو اس میں سیلف لو آ گیا، اپنی ذات سے محبت۔ اور جب اپنی ذات سے محبت ہمارے اندر سرایت کر جاتی ہے تو وہ زہر بن جاتا ہے، پھر ہمیں صرف اپنی پرواہ ہوتی ہے، پھر ارد گرد کیا ہو رہا ہے نہ تو اس کی کوئی پرواہ ہوتی ہے، نہ ہی کوئی اگر ہماری وجہ سے کہیں کسی مشکل میں پڑ جاتا ہے تو نہ ہی اس کی پرواہ ہوتی ہے، کیونکہ ہمیں لگتا ہے انا خیرم، میں تو بہت بہتر ہوں، میں تو کوئی غلطی کر ہی نہیں سکتی، میں تو کوئی جو ہے برا عمل بھی نہیں کر سکتی جو اللہ کو ناپسند ہو۔ تو جہاں انا آ جاتی ہے وہاں غرور پیدا ہوتا ہے، اور جہاں غرور پیدا ہوتا ہے وہاں تکبر آ جاتا ہے، اور تکبر اللہ کو پسند نہیں ہے، تکبر اللہ کو پسند نہیں ہے، تکبر کا انجام بہت ہی برا ہے۔ پھر فرمایا قال فاہبط منہا فما یکون لکا، اللہ نے فرمایا تو یہاں جنت سے اتر جا، تو یہاں سے چلا جا،
اسی لیے کہ تجھے کوئی حق نہیں کہ تو یہاں رہ کر تکبر کرے، تو یہاں سے چلا جا، بے شک تو ذلیلوں میں سے ہے۔ تو شیطان آگے سے کہنے لگا کہ مجھے قیامت کے دن تک مہلت دے دیجیے۔ اللہ نے فرمایا بے شک تجھے مہلت دے دی گئی۔ پھر شیطان نے کہا کہ اللہ آپ نے مجھے گمراہ کیا ہے، اسی لیے میں آپ کے ان بندوں کو گمراہ کروں گا اور ان کے سیدھے راستے پر ضرور بیٹھ جاؤں گا، اور پھر ان پر حملہ کروں گا۔ ان کے آگے سے بھی آؤں گا، ان کے پیچھے سے بھی آؤں گا، ان کے دائیں سے بھی آؤں گا اور ان کے بائیں سے بھی آؤں گا، اور آپ ان میں سے اکثر کو شکر گزار نہ پائیں گے۔ اللہ نے فرمایا یہاں سے ذلیل و خوار ہو کر نکل جا، لہٰذا اس نے انسانوں میں سے جو بھی تیرا کہنا مانے گا میں ضرور تم سب کے ساتھ جہنم کو بھر دوں گا۔ یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ، ہم نے حکم دیا کہ آدم تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو، پھر جس جگہ سے چاہو کھاؤ، لیکن اس درخت کے پاس نہ جانا ورنہ تم ظالمین میں سے ہو جاؤ گے۔ فوسوس لہما الشیطان، شیطان نے ان دونوں کے دلوں میں وسوسہ ڈالا تاکہ ان کی شرمگاہیں جو ایک دوسرے سے پوشیدہ تھی کھل جائیں، بے پردہ ہو جائیں، اور کہنے لگا تمہارے رب نے تو اس درخت سے صرف اس لیے منع کیا کہ کہیں تم فرشتے نہ بن جاؤ یا کہیں ہمیشہ رہنے والی زندگی میں نہ چلے جاؤ۔ آیت میں اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کی جنت میں بسانے کے بارے میں مکمل بیان دیا، اجازت دی کہ دونوں جنت کے تمام پھل کھا سکتے ہیں لیکن ایک مخصوص پھل کے درخت کے قریب نہ جائیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو ان کی آزمائش مقصود تھی۔ شیطان نے جب ان کو جنت کی بہاروں میں دیکھا تو جل گیا، اس کو حسد ہوا، اس کو لگا کہ آدم علیہ السلام کی وجہ سے وہ وہاں سے نکالا گیا ہے۔ اس کو اس چیز کا کوئی کانسیپٹ ہی نہیں تھا کہ وہ اپنی میں کی وجہ سے وہاں سے باہر نکلا ہے۔ شیطان نے اپنی مکاری کی، اتنی مکاری کی، اپنی پوری بات ان پر صرف کر دی، پوری طاقت، کہ کسی طرح انہیں جنت کی نعمتوں سے علیحدہ کر دے اور ان کا خوبصورت جنتی لباس اتروا دے۔ ہمدرد بنا حضرت حوا علیہ السلام کے پاس آیا، حضرت آدم کے پاس آیا، کہنے لگا کہ تمہیں تو پتہ ہی نہیں ہے تمہیں اس درخت سے روکا کیوں ہے، میں یہاں کا پرانا جاننے والا ہوں، میں جانتا ہوں، آؤ میں تمہیں بھی ایک راز کی بات بتاتا ہوں۔ اللہ نے تمہیں صرف اس لیے روک دیا کہ اس درخت کا پھل نہ کھانا کہ اگر تم نے کھا لیا تو یا تو فرشتے بن جاؤ گے یا پھر ہمیشہ کے لیے جنت کی زندگی پالو گے۔ شیطان نے ان دونوں کے سامنے قسم کھائی کہ یقین مانو میں تم دونوں کا خیر خواہ ہوں۔ فَدَلَهُمَا بِغُرُورٍ فَلَمَّا ذَاقَا الشَّجَرَةَ، پھر شیطان نے ان دونوں کو دھوکہ دے کر اپنے جال میں پھنسا لیا۔ پھر جب ان دونوں نے درخت کا پھل چکھا تو دونوں کی شرمگاہیں ایک دوسرے کے سامنے بے پردہ ہو گئیں، اور وہ دونوں اپنی شرمگاہوں کو جنت کے پتوں سے ڈھانپنے لگے، اور ان کے رب نے ان کو آواز دے دی، کیا میں نے تم دونوں کو اس درخت سے منع نہیں کیا تھا اور یہ نہیں کہا تھا کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے؟ قَالَ رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنفُسَنَا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور ان دونوں نے عرض کی کہ ہمارے رب ہم نے اپنے اوپر ظلم کر بیٹھے، اگر آپ نے ہمیں معاف نہ کیا، ہم پہ رحم نہ فرمایا تو یقیناً ہم نقصان پانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ قَالَ اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عُدُوٌّ، اللہ نے فرمایا کہ تم سب ایسی حالت میں زمین پر اتر جاؤ کہ تم ایک دوسرے کے دشمن ہو، اور تمہارے لیے زمین میں رہنے کی جگہ ہے اور ایک مقررہ وقت تک فائدہ اٹھانے کا موقع ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ تم کو اب اسی زمین میں زندگی بسر کرنی ہے اور اسی میں مرنا ہے، اور اسی میں تم قیامت والے دن اٹھائے جاؤ گے۔ اور اے اولاد آدم، ہم نے تمہارے لیے ایسا لباس اتارا جو تمہاری شرمگاہوں کو چھپاتا ہے اور خوبصورتی کا باعث بھی ہے، اور تقویٰ کا لباس سب سے بہتر ہے۔ یہ لباس اللہ کی نشانیوں میں سے ہے تاکہ لوگ نصیحت حاصل کریں۔ آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ کے فضل اور احسان کا بیان ہے کہ اس نے جنتی لباس چھن جانے کے بعد
انسان کے لیے ایسا لباس اتارا جو ایک طرف تو ستر چھپاتا ہے تو دوسری طرف خوبصورتی پیدا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے اس فضل کا تقاضا ہے کہ اللہ تعالیٰ پر ایمان لائیں، تکبر سے پرہیز کریں، تقوی اختیار کریں اور شریعت کے دائرے میں رہ کر زیب و زینت کریں، یعنی ایسا لباس پہنیں جس سے شریعت کی خلاف ورزی نہ ہو، بلکہ مرد اپنے ٹخنوں کو اوپر رکھیں اور عورتیں لباس سے اپنے جسم کے تمام حصے چھپائیں جنہیں شریعت نے چھپانے کا حکم دیا ہے۔ ہمارے ہاں اس سے ٹوٹلی اپوزٹ ہو رہا ہے۔ مرد اپنی شلواریں نیچے باندھ رہے ہیں اور عورتیں ماشاءاللہ سے اتنی اوپر باندھ رہی ہیں کہ ان کی آدھی پنڈلیاں نظر آتی ہیں۔ استغفر اللہ۔ یا بنی آدم لا یفتننکم الشیطان، اے اولاد آدم کہیں شیطان تم کو کسی فتنے میں نہ ڈال دے، جس طرح کہ اس نے تمہارے ماں باپ آدم اور حوا کو جنت سے نکلوا دیا، ان کے لباس اتروا دیے تاکہ انہیں ان کی شرمگاہیں دکھائے۔ وہ شیطان اور اس کا لشکر تمہیں ایسی جگہ سے دیکھتے ہیں جہاں سے تم انہیں نہیں دے سکتے۔ بلا شبہ ہم نے شیطانوں کو ایمان نہ لانے والوں کا دوست بنا دیا۔ اور وہ مشرکین جب کوئی بے حیائی کا کام کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو ایسا پایا، اور اللہ نے حکم دیا کہ اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ بے شک اللہ بے حیائی کا حکم نہیں دیتا۔ کیا تم اللہ کے بارے میں ایسی باتیں کہتے ہو جن کا تمہیں علم نہیں ہے؟ قل امر بی ربی بالقسط، آپ کہہ دیجئے کہ میرے رب نے تو انصاف کا حکم دیا ہے، اور یہ کہ تم ہر وقت سجدہ کرتے اپنا رخ سیدھا رکھا کرو اور اللہ کو پکارو عبادت کو اسی کے لیے خاص کرتے ہوئے، جس طرح اس نے تمہیں پہلی بار پیدا کیا ویسے ہی تم مرنے کے بعد اس کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ اور بعض لوگوں کو اللہ نے ہدایت دی اور بعض لوگوں کی قسمت میں گمراہی ثابت ہو گئی۔ یقیناً ان گمراہ لوگوں نے اللہ کو چھوڑ کر شیطان کو اپنا دوست بنا لیا اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ ہدایت پر ہیں۔ یا بنی آدم خذوا زینتکم، اے اولاد آدم تم مسجد کی ہر ظاہری نماز کے وقت اپنی زینت اختیار کرو، کھاؤ پیو اور فضول خرچی نہ کرو، بے شک اللہ فضول خرچی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ آیت مبارکہ میں مشرکین کی مذمت ہے جو ننگے ہو کر بیت اللہ کا طواف کیا کرتے تھے۔ مسلمانوں کو حکم ہے کہ وہ عمدہ اور صاف لباس پہن کر مساجد میں جائیں، کیونکہ لباس انسانی جسم کے لیے زینت ہے۔ ہر نماز کے وقت، خاص طور پر جمعہ اور عید کے دن، عمدہ لباس پہنیں اور خوشبو لگائیں۔ یہ مسنون ہے، لیکن یہ لیڈیز کے لیے نہیں ہے کہ وہ خوشبو لگائیں، اور اتنی تیز خوشبو لگاتی ہیں کہ باہر سے گزر رہی ہوتی ہیں اور اس کی اسمیل اس کی پوری جو فریگننس ہوتی ہے نا وہ پورے اندر تک آ رہی ہوتی ہے۔ یہ صرف مردوں کے لیے ہے۔ فرمایا عورت تو اگر خوشبو لگا کے باہر نکلے اور کسی نامحرم تک اس کی خوشبو پہنچ جائے تو وہ عورت زانیہ کہلاتی ہے۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ پھر فرمایا عمدہ لباس کون سا ہے؟ سفید لباس اچھا اور عمدہ ہے۔ نبی کریم نے فرمایا، ابو داؤد کی روایت ہے کہ سفید کپڑا پہنا کرو کیونکہ یہ تمہارا بہترین لباس ہے، اسی میں اپنے مردوں کو کفن دیا کرو۔ تمہارا بہترین سرما اسود ہے کیونکہ یہ نگاہوں کو تیز کرتا ہے اور پلکوں کے بال اگاتا ہے۔ پھر فرمایا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پاکیزہ کھانا حلال فرما دیا اور فضول خرچی سے منع کر دیا، اس لیے کہ مال میں فضول خرچی انسان کو غریب اور مفلس بنا دیتی ہے، اور کھانے پینے میں اسراف بیماری کا باعث بنتا ہے۔ کھانے پینے میں لالچ بیماری کا باعث بنتا ہے، obvious سی بات ہے، اسٹمک اپسیٹ ہو جاتا ہے، انسان کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے، وہ بیمار ہو جاتا ہے۔ اور جب فضول خرچی کی جاتی ہے
تو وہ بھی اپنے سر پہ ہی بھاری ہو جاتی ہے. انہی پیسوں کے ساتھ کوئی اور ضرورت بھی پوری کی جا سکتی تھی، اپنی ہی کوئی ضرورت بھی پوری کی جا سکتی تھی، کسی اپنے غریب اور مفلس کوئی ایسا ضرورت مند جس کا ہمیں معلوم ہو اس کی بھی مدد کی جا سکتی تھی. اس وجہ سے فضول خرچی سے بھی منع فرمایا گیا. نسائی کی حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کھاؤ پیو پہنو اور خیرات کرو، کیونکہ اللہ اپنے بندے پر اپنی نعمت کا اثر دیکھنا پسند کرتا ہے، لیکن غرور اور اسراف سے بچو. اسراف سے بچنے کا حکم دیا ہے. یہ نہیں کہا کہ اللہ پاک نے تمہیں بہت زیادہ نوازا بھی ہے تو کنجوسوں کی طرح زندگی بسر کرو. کنجوسی اور بخیلی دونوں سے منع فرمایا گیا ہے. قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِینَتَ اللَّهِ، اے نبی آپ پوچھئے کہ جو زیب و زینت اور کھانے پینے کی چیزیں پاکیزہ اللہ نے اپنے بندوں کے لیے پیدا کی وہ کس نے حرام کی؟ کہہ دیجئے کہ یہ پاکیزہ چیزیں دنیا میں مومنوں کے لیے، مگر قیامت کے دن یہ خالص مومنوں کے لیے ہوں گی. اور ہم اسی طرح آیات کو سمجھداروں کے لیے صاف صاف بیان کرتے ہیں. قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ، اے نبی فرما دیجئے کہ میرے رب نے ظاہری اور خفیہ ہر قسم کی بے حیائی، ہر قسم کا گناہ کی بات، کسی پر ناحق ظلم کرنا اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا جس کی کوئی دلیل ہی نہیں، اور بغیر علم کے اللہ کے بارے میں کوئی بات کہنا، اللہ نے اس کو حرام قرار دیا ہے. پھر فرمایا وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ، ہر گروہ کے لیے موت کا ایک وقت مقرر ہے. جب ان کا مقررہ وقت آ جائے تو پیچھے اس وقت کو آگے یا پیچھے نہ کر سکیں گے. اے اولاد آدم، اگر تمہارے پاس تم میں سے رسول آئیں جو تمہارے سامنے میرے احکامات بیان کریں تو جو لوگ تقوی اختیار کریں اور اپنی اصلاح کریں تو ان پر تو کوئی خوف نہ ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے. وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، اور جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا اور تکبر کی وجہ سے منہ موڑ لیا، وہی لوگ دوزخ میں جانے والے ہیں اور اس میں ہمیشہ رہیں گے. فمن ازلم ممن افترى علی اللہ کاذبا، اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ باندھے یا اس کی آیات کو جھٹلائے. یہی لوگ ہیں جن کا لکھا ہوا نصیب انہیں دنیا میں مل جائے گا، یہاں تک کہ جب ان کے پاس ہمارے بھیجے گئے فرشتے آئیں گے ان کی روح قبض کرنے کے لیے تو کہیں گے کہ وہ باطل معبود کہاں ہیں جن کی تم اللہ کو چھوڑ کر عبادت کرتے تھے. تو پھر وہ لوگ کہیں گے کہ وہ تو ہم سے غائب ہو گئے. وہ خود اپنے کافر ہونے کا اقرار کر لیں گے. قال ادخلوا فی امم قد خلت من قبلکم، اللہ فرماتے ہیں کہ تم بھی ان امتوں کے ساتھ آگ میں داخل ہو جاؤ جو جنوں اور انسانوں میں تم سے پہلے گزر چکی. جب بھی کوئی امت جہنم میں داخل ہوگی تو وہ اپنی دوسری جماعت کو لعنت کرے گی، یہاں تک کہ جب وہ سب جہنم میں جمع ہو جائیں گے تو بعد میں آنے والے سے اپنے سے پہلے لوگوں کے بارے میں کہیں گے کہ اے ہمارے پروردگار، ہم کو تو انہوں نے گمراہ کیا، آج ان کو آگ کا دگنا عذاب دے دیجیے. تو اللہ فرمائیں گے کہ سب کے لیے دوہرا عذاب ہے، لیکن تمہیں اس چیز کی خبر ہی نہیں ہے. فرمایا مشرک شرک کا اختیار کرے گا. جس نے اپنی پوری زندگی شرک کی حالت میں گزاری، جب موت کا وقت قریب آیا تو فرشتے پوچھیں گے کہ تمہارے معبود کہاں ہیں، تو اس ٹائم اقرار کر لیں گے کہ وہ تو ہم سے چھین گئے ہیں. وقالت اولاہم لاخرہم، اور پہلے لوگ بعد میں آنے والوں سے کہیں گے کہ تمہیں ہم پر کوئی فوقیت نہیں، لہٰذا تم بھی اپنی کمائی کے بدلے میں عذاب کا مزہ چکھتے رہو. اور بے شک جن لوگوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا اور ان سے تکبر کیا، ان کے لیے نہ تو آسمان کے دروازے کھولے جائیں گے نہ ہی وہ جنت میں داخل ہوں گے، یہاں تک کہ اس اونٹ سوئی کے ناکے کے اندر سے نہ گزر جائے، لیکن جو ناممکن ہے، اور ہم مجرمین کو اسی طرح بدلا دیا کرتے ہیں. لہم من جہنم مہاد ومن فوقہم غواش، اور ان کفار کے لیے دوزخ کا بچھونا ہوگا اور ان کے اوپر اسی کو اوڑھنا ہوگا،
اور ہم ظالموں کو ایسی ہی سزا دیتے ہیں۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات لا نکلف نفسا الا وسعها اولئک اصحاب الجنۃ هم فیہا خالدون۔ اور جو لوگ ایمان لائے، نیک عمل کیے، ہم کسی شخص کو اس کی طاقت سے زیادہ عمل کا مکلف نہیں بناتے، یہی لوگ جنت والے ہیں اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ جہاں گزشتہ آیت میں اللہ تعالیٰ نے کفار اور مشرکین کا بیان کیا، ان کو جہنم کی سزا کا سنایا، وہیں اب نیک لوگوں کا بیان بھی کر دیا کہ جو حقیقی ایمان والے ہیں، نیک عمل کرتے ہیں، وہ ہمیشہ نعمتوں والی جنت میں رہیں گے انشاءاللہ۔ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ، اور اگر ان اہل کتاب کے دلوں میں کسی کے لیے کچھ بغض و کینہ ہوگا تو ہم ان کو نکال دیں گے، اور ان جنتوں کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، اور وہ لوگ کہیں گے کہ اللہ کا شکر جس نے ہمیں اس مقام تک پہنچایا، اگر اللہ ہمیں یہ جنت نہ پہنچاتا تو ہم یہاں تک رسائی نہ ہوتی۔ واقعی ہمارے رب کے پیغمبر سچی باتیں لے کر آئے، اور ان سے پکار کر کہا جائے گا کہ تمہارے اعمال کے بدلے میں تم اس جنت کے وارث بنائے گئے، اور اہل جنت اہل دوزخ کو آواز دے کر کہیں گے کہ ہم سے جو ہمارے رب نے وعدہ کیا ہم نے اس کو سچا پایا، کیا تم سے تمہارے رب نے جو وعدہ کیا تم نے بھی اس کو سچا پایا؟ تو وہ دوزخی کہیں گے کہ ہاں۔ پھر ایک پکارنے والا دونوں کے درمیان میں پکارے گا کہ ظالموں پر اللہ کی لعنت ہو۔ الذین یصدون عن سبیل اللہ، اور جو لوگوں کو اللہ کی راہ سے روکتے ہیں، ان میں نقص تلاش کرتے ہیں، آخرت میں بھی انکار کرتے ہیں۔ وبینہما حجاب، اور ان دونوں کے درمیان ایک آڑ ہوگی، اور اعراف کے اوپر بھی کچھ لوگ ہوں گے جو ہر ایک کو ان کی خاص علامتوں سے پہچانتے ہوں گے، اور اہل جنت کو آواز دے کر کہیں گے کہ تم پر سلامتی ہو۔ ابھی یہ اہل اعراف جنت میں داخل نہیں ہوئے ہوں گے، لیکن جنت کے داخلے کے امیدوار ہوں گے۔ سبحان اللہ۔ اور جب ان اصحاب اعراف کی نگاہیں اہل دوزخ کی طرف پھیر دی جائیں گی تو کہیں گے اے ہمارے رب ہمیں ان ظالموں میں شامل نہ کرنا، اور اصحاب اعراف کچھ لوگوں کو ان کی علامتوں سے پہچان لیں گے تو ان کو آواز دے کر کہیں گے کہ تمہاری تعداد اور تمہارا تکبر تمہارے کچھ کام نہ آیا، کیا جنتی وہی لوگ ہیں جن کے بارے میں تم قسمیں کھا کر کے کہتے تھے کہ اللہ نے ان پر اپنی رحمت نازل نہیں کرے گا؟ جاؤ جنت میں داخل ہو جاؤ، تمہیں نہ تو کوئی خوف ہوگا نہ تم غمگین ہوگے۔ الذین یصدون عن سبیل اللہ، اور وہ لوگوں کو اللہ کی راہ پر چلنے سے روکتے تھے، اس میں نقص تلاش کرتے تھے۔ وَنَادَى أَصْحَابُ النَّارِ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ، اور دوزخی جنتیوں کو پکار کر کہیں گے کہ ہمارے اوپر تھوڑا سا پانی انڈیل دو، یا اس رزق میں سے جو اللہ نے تمہیں دیا ہمیں کچھ دے دو۔ اور جنت والے کہیں گے کہ آج اللہ نے ان دونوں چیزوں کو کفار پر حرام کر دیا۔ وہ لوگ جنہوں نے دنیا میں اپنے دین کو کھیل اور تماشا بنا رکھا تھا اور دنیا کی زندگی نے انہیں دھوکے میں ڈال رکھا تھا، لہٰذا ہم آج انہیں اسی طرح بھلا دیں گے جیسے انہوں نے آج کی اس ملاقات کو بھلا دیا، اور اس لیے بھی کہ وہ ہماری آیات کا انکار کرتے تھے۔ وَلَقَدْ جِئْنَاهُمْ بِكِتَابٍ فَصَّلْنَاهُ عَلَىٰ عِلْمٍ هُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ، اور ہم نے ان لوگوں کو پاس ایک ایسی کتاب پہنچائی جس کو ہم نے علم سے بہت تفصیل کے ساتھ بیان کیا، وہ ایمان والوں کے لیے ہدایت اور رحمت کا ذریعہ ہے۔ هَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا تَأْوِيلَهُ، کیا یہ لوگ صرف اس نتیجے کا انتظار کر رہے ہیں جس میں ان کا انجام اچھا ہو جائے؟ اور جو لوگ اس دن کو پہلے ہی سے بھلا چکے یوں کہیں کہ واقعی ہمارے رب کے پیغمبر سچی بات لے آئے،
کیا اب ہمارے لیے کوئی سفارشی ہے جو ہماری سفارش کرے یا ہمیں دنیا میں واپس لوٹائے تو ہم ان برے اعمال کو چھوڑ کر نیک عمل کر لیں؟ بے شک ان لوگوں نے اپنے آپ کو خسارے میں ڈال دیا، اور جو یہ جھوٹی باتیں کرتے تھے وہ ان کے کام نہ آئیں گی۔ پھر فرمایا ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض، یقیناً تمہارا رب وہ اللہ ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 دنوں میں پیدا کیا، پھر عرش پر جلوہ افروز ہو گیا۔ وہ دن کو رات سے ایسے چھپا دیتا ہے کہ وہ رات جلدی سے اس کو آ لیتی ہے، اور سورج، چاند اور ستارے سب اس کے حکم کے تابع ہیں۔ بے شک الا لہ الخلق والامر، یاد رکھو کہ پیدا کرنا اور حکم کرنا اسی کے لیے خاص ہے۔ اللہ بڑی برکت والا ہے اور تمام جہانوں کا پروردگار ہے۔ ادعوا ربکم تضرعا وخفیا، اپنے رب سے گڑ گڑا کر اور چھپ کے دعا کرو، بلا شبہ اللہ حد سے گزر جانے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ کائنات کی تخلیق سے قبل اللہ کا عرش پانی پر تھا، پھر آسمان و زمین کی تخلیق کے بعد اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہو گئے۔ عرش پر مستوی ہونے سے متعلق ایمان والوں کا عقیدہ یہ ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ عرش پر اس طرح جلوہ افروز ہیں جس طرح اس کے مقام اعلیٰ اور عظمت و جلال کے لائق ہیں، نہ اس کا انکار کیا جا سکتا ہے اور نہ ہی اس کی تشبیہ بیان کی جا سکتی ہے، اور نہ ہی اس کی کوئی کیفیت بیان کی جا سکتی ہے۔ پھر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ یہاں دعائیں مانگنے کا شوق دلا رہے ہیں، کیونکہ دعاؤں سے دنیا اور آخرت دونوں سنورتی ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں بھی رو کر، گڑ گڑا کر اور چپکے سے دعا کرنے کا حکم دیا ہے۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں توفیق بھی دیں۔ وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا، اور زمین میں اصلاح کے بعد فساد نہ پھیلاؤ، اور اللہ کے عذاب سے ڈرتے ہوئے، اس سے اجر و ثواب کی امید رکھتے ہوئے صرف اسی کو پکارو۔ بے شک اللہ کی رحمت نیک کام کرنے والوں کے قریب ہے، اور اللہ وہ ہے جو اپنی رحمت کی بارش سے پہلے ہواؤں کو خوشخبری کے طور پر بھیجتا ہے، یہاں تک کہ جب وہ ہوائیں بھاری بادلوں کو اٹھا لیتی ہیں تو ہم اس بادل کو کسی مردہ زمین کی طرف چلا کر لے جاتے ہیں، پھر اس بادل سے پانی برساتے ہیں، پھر اس پانی کے ذریعے زمین سے ہر قسم کے پھل نکالتے ہیں۔ اسی طرح ہم مردوں کو قبروں سے نکالیں گے۔ غور کرو تاکہ تم نصیحت حاصل کر سکو۔ اور عمدہ زمین تو اپنے رب کے حکم سے خوب پیداوار نکالتی ہے، اور جو خراب ہوتی ہے اس سے پیداوار کم نکلتی ہے۔ اسی طرح ہم اپنے دلائل کو مختلف طریقوں سے شکر کرنے والوں کے لیے بیان کرتے ہیں۔ آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ زرخیز اور بنجر زمین کی مثال دے کر سمجھا رہے ہیں کہ مومن کا دل بھی ایسا ہی ہوتا ہے۔ جس طرح زرخیز زمین پر بارش کا فوراً اثر ہوتا ہے، اسی طرح مومن کے دل پر بھی نصیحت کا فوری اثر ہو جاتا ہے، اور کافر کا دل بنجر زمین کی طرح ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العزت نے مجھے جو علم اور ہدایت دے کر مبعوث فرمایا ہے، اس کی مثال موسلادھار بارش کی سی ہے۔ زمین کا جو صاف اور زرخیز حصہ ہے وہ خوب پانی جذب کرتا ہے، اس سے خوب گھاس اور چارہ پیدا کرتا ہوتا ہے، اور زمین کا سخت حصہ پانی کو جمع کر لیتا ہے، اس سے بھی لوگوں کو فائدہ ہوتا ہے۔ لوگ خود بھی پانی پیتے ہیں اور جانوروں کو بھی پلاتے ہیں، اور اس سے آپ پاشی بھی کرتے ہیں۔ اس مثال سے وہ لوگ مراد ہیں جنہوں نے علم دین میں سمجھ بوجھ حاصل کی، پھر اس سے خود بھی فائدہ اٹھایا اور لوگوں کو بھی خوب فائدہ پہنچایا۔
قال الملأ من قومه انا لنراک فی ضلال مبین، اور نوح علیہ السلام کی قوم کے سرداروں نے کہا کہ ہم تو تمہیں کھلی گمراہی میں دیکھتے ہیں۔ نوح علیہ السلام نے کہا، میری قوم میں گمراہ نہیں بلکہ میں تو تمام جہانوں کے رب کا رسول ہوں، میں تو اپنے پروردگار کا پیغام پہنچانے آیا ہوں، تمہاری خیر خواہی کرتا ہوں اور اللہ کی طرف سے وہ باتیں جانتا ہوں جو تمہیں معلوم ہیں۔ کیا تم اس بات پر تعجب کرتے ہو کہ تمہارے رب کی طرف سے جو تم ہی میں سے ایک شخص پر نصیحت کی بات نازل ہوئی تاکہ وہ تمہیں ڈرائے اور تم ڈر جاؤ، تاکہ تم پر رحم کیا جائے؟ اور نوح علیہ السلام کی قوم نے انہیں جھٹلایا۔ ہم نے انہیں اور جو کشتی میں ان کے ساتھ سوار تھے نجات دے دی، اور جن لوگوں نے ہماری آیت کو جھٹلایا ان کو ہم نے غرق کر دیا، بے شک وہ لوگ دل سے اندھے تھے۔ وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودٍ، اور ہم نے قوم عاد کی طرف ان کے بھائی ہود کو بھیجا۔ انہوں نے کہا کہ اے میری قوم، تم اللہ کی عبادت کرو، اس کے علاوہ تمہارا کوئی حقیقی معبود نہیں، اور کیا تم پرہیزگار نہیں بنو گے؟ قال الملأ الذین کفروا من قومہ، ہود علیہ السلام کی قوم کے کافر سرداروں نے کہا کہ ہم تو تمہیں بے وقوفی میں پڑا ہوا دیکھتے ہیں اور ہمارے خیال میں تم جھوٹے ہو۔ ہود علیہ السلام نے کہا کہ اے میری قوم، میں بے وقوف نہیں بلکہ میں تو تمام جہانوں کے پروردگار کا بھیجا ہوا پیغمبر ہوں، میں تو تمہیں اپنے رب کے پیغامات پہنچاتا ہوں اور میں تمہارا امانت دار خیر خواہ ہوں۔ اور کیا تم اس بات پر تعجب کرتے ہو کہ تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس تم ہی میں سے ایک آدمی پر وحی نازل ہوئی تاکہ وہ تمہیں ڈرائے؟ اور وہ حالت یاد کرو کہ اللہ نے تم کو قوم نوح کے بعد جانشین بنایا اور دوسروں کے مقابلے میں تمہیں زیادہ قوت اور جسامت عطا فرمائی، لہٰذا اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو تاکہ تم کامیاب ہو سکو۔ قالوا اجئتنا لنعبد اللہ وحدہ، اور ہود علیہ السلام کی قوم نے کہا کیا تم ہمارے پاس اس لیے آئے ہو کہ ہم صرف اکیلے اللہ کی عبادت کریں؟ ہمارے باپ دادا جن کی عبادت کرتے تھے ان کو چھوڑ دیں؟ اگر تم سچے ہو تو جس عذاب سے ڈراتے ہو جاؤ لے آؤ۔ ہود علیہ السلام نے کہا کہ اللہ کی طرف سے اس کا عذاب اور غضب تمہارے لیے مقرر ہو چکا۔ کیا تم مجھ سے ایسے معبودوں کے بارے میں جھگڑتے ہو جن کو تم نے اور تمہارے باپ دادا نے ٹھہرا لیا؟ ان بتوں کے معبود ہونے کی وجہ کی اللہ نے کوئی دلیل نازل نہیں کی، تو پھر اب تم عذاب کا انتظار کرو، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والوں میں سے ہوں۔ فَأَنجَيْنَاهُ وَالَّذِينَ مَعَهُ بِرَحْمَةٍ، بس ہم نے ہود علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کو اپنی رحمت سے بچا لیا، اور ہم نے ان لوگوں کی جڑ ہی کاٹ دی جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا تھا اور وہ ایمان لانے والے نہ تھے۔ اور ہم نے قوم سمود کی طرف ان کے بھائی صالح کو بھیجا۔ انہوں نے کہا کہ اے میری قوم، تم اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی طرف سے واضح دلیل آ چکی، اور یہ اللہ کی طرف سے بھیجی ہوئی اونٹنی تمہارے لیے نشانی ہے، بس اس کو چھوڑ دو کہ اللہ کی زمین میں چرتی پھرے، اور اس کو بری نیت سے ہاتھ نہ لگانا ورنہ تمہیں دردناک عذاب دیا جائے گا۔ اور تم وہ حالت یاد کرو کہ اللہ نے تمہیں قوم عاد کے بعد جانشین بنایا اور تم کو زمین پر رہنے کا ٹھکانہ دیا، اور تم نرم زمین پر محل بناتے ہو اور پہاڑوں کو تراش کر ان میں گھر بناتے ہو، لہٰذا اللہ کی نعمتوں کو خوب یاد کرو اور زمین میں فساد مچاتے ہوئے نہ پھرو۔ قال الملأ الذین استکبروا، صالح علیہ السلام کی قوم میں جو متکبر سردار تھے انہوں نے صالح پر ایمان لانے والے غریب لوگوں سے پوچھا کیا تمہیں اس بات کا یقین ہے کہ صالح علیہ السلام اپنے رب کی طرف سے بھیجے گئے ہیں اور وہ رسول ہیں؟ تو غریب لوگوں نے جواب دیا جو کچھ انہیں دے کر بھیجا گیا ہم تو اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں۔ تو متکبر لوگ کہنے لگے تم جس پر ایمان رکھتے ہو ہم اس کا انکار کرتے ہیں۔ پھر انہوں نے اس اونٹنی کی ٹانگیں کاٹ دیں اور اپنے پروردگار کے حکم سے سرکشی کرنے لگے اور کہنے لگے کہ اے صالح اگر تو رسولوں میں سے ہے تو جس عذاب سے ہمیں ڈراتا ہے اس کو لے آ۔ چنانچہ ان کو زلزلے نے آ پکڑا اور وہ اپنے گھروں میں اوندھے پڑے رہ گئے۔
اور اس وقت وہ صالح علیہ السلام ان پر اپنی قوم سے منہ موڑ کر چلے اور کہا کہ اے میری قوم، میں نے تو تم کو اپنے پروردگار کا حکم پہنچا دیا اور میں نے تمہیں نصیحت کی تھی، لیکن تم لوگ نصیحت کرنے والے کو پسند ہی نہیں کرتے۔ اور ہم نے لوط علیہ السلام کو بھیجا تو انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ بے حیائی کے کام کرتے ہو جو تم سے پہلے دنیا میں کسی نے نہ کیے۔ تم جنسی خواہش پوری کرنے کے لیے عورتوں کو چھوڑ کر مردوں کے پاس آ جاتے ہو، بلکہ تم تو انسانیت کی حد سے گزر جاتے ہو۔ وما کانا جواب قومہ، اور لوط علیہ السلام کی قوم کا جواب بس یہ تھا کہ کہنے لگے ان لوگوں کو اپنی بستی سے نکال دو، یہ لوگ بڑے پاک صاف بنتے ہیں۔ پھر ہم نے لوط علیہ السلام ان کے گھر والوں کو بچا لیا، سوائے ان کی بیوی کے، وہ پیچھے رہ جانے والوں میں سے تھی، اور ہم نے ان پر خصوصی پتھروں کی بارش برسائی۔ بس آپ دیکھ لیجئے مجرموں کا انجام کیسا ہوا۔ وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبَ، اور ہم نے اہل مدین کی طرف ان کے بھائی شعیب علیہ السلام کو بھیجا۔ اور ہم نے اہل مدین کی طرف ان کے بھائی شعیب علیہ السلام کو بھیجا۔ قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ، انہوں نے کہا اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔ تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی طرف سے واضح دلیل آ چکی، بس تم ناپ اور تول پورا کرو اور لوگوں کو ان کی چیزیں کم نہ دیا کرو، اور زمین میں اصلاح کے بعد فساد نہ پھیلاؤ۔ اگر تم لوگ سچے مومن ہو تو یہی تمہارے لیے بہتر ہے۔ اور تم راستوں میں ایمان والوں کو دھمکیاں دینے اور اللہ کی راہ سے روکنے کے لیے نہ بیٹھا کرو، اور تم اللہ کی راہ میں نقص تلاش کرنے میں لگے رہتے ہو۔ اور یاد کرو جب تمہاری تعداد کم تھی، پھر اللہ نے تمہاری تعداد زیادہ کر دی، اور دیکھو فساد پھیلانے والوں کا انجام کیسا ہوا۔ وَإِنْ كَانَ طَائِفَةٌ مِّنْكُمْ آمَنُوا، اور اگر تم میں سے ایک جماعت اس وحی پر ایمان لے آئی جو مجھے دے کر بھیجا گیا، اور ایک جماعت ایمان نہیں لائی، تو صبر کرو یہاں تک کہ ہمارے درمیان اللہ فیصلہ فرما دے، اور وہ بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ یہ آیات جو گزریں ان میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبیوں کا ذکر کیا، ان کے ایمان، ان کے اپنی قوم کی طرف جانے اور ایمان لانے کا ذکر کیا۔ حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر کیا، قوم عاد کا ذکر کیا جن پر اللہ تعالیٰ نے ہود علیہ السلام کو بھیجا، قوم سمود کا ذکر کیا، حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کا واقعہ بیان کیا، اور حضرت شعیب علیہ السلام کے قوم کے بارے میں بیان کیا۔ ان کے واقعات مکمل طور پر انشاءاللہ العزیز آگے کی صورتوں میں آئیں گے، تو انشاءاللہ اس وقت تفصیل سے ان کی تفسیر بیان کی جائے گی۔ اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ دفعہ شکر ہے کہ اللہ رب العزت کی دی ہوئی توفیق سے ہمارا 8واں پارہ مکمل ہو گیا ہے الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم نے جو پڑھا اس کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنا دے، اور جہاں کہیں ہم سے غلطی کوتاہی ہو گئی ہے اللہ تعالیٰ ہماری پکڑ نہ کریں، ہمیں معاف فرما دیں۔ مختصر سی دعا کر لیتے ہیں۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ، سبحان اللہ بکرۃ و اصیلا۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔
اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث یا ربی لک الحمد یا ارحم الراحمین ارحم علی حالنا ولا تنظر الی سوء اعمالنا یا ارحم الراحمین ارحم علی حالنا ولا تنظر الی سوء اعمالنا یا ذو الجلال والاکرام ارحمنا 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 سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔